سورۃ الملک جو ہے اس کا نزول مکی دور میں ہوا، مکہ کے بالکل ابتدائی دور میں، ٹھیک ہے، جہاں پر بیسکلی انٹروڈکشن دیا جا رہا تھا. تو اس میں اب ہم دیکھیں گے کہ انٹروڈکشن کس کا دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیں بتایا جائے گا اور الٹیمیٹلی موٹیویٹ کیا جائے گا تھرو جنت کی بات بھی اور جہنم کی بات بھی، لیکن اس پر ہم بعد میں پہنچیں گے. وہ صرف ایک ایک آیت ہے. اس 30 آیات کی صورت میں صرف ایک آیت جہنم کی اور ایک آیت جنت کی ہے، ٹھیک ہے. جہنم کی تھوڑی سی ڈسکرپشن ہے ویسے اس میں زیادہ، لیکن جہنم میں جانے کے بعد اس میں جہنم اٹ سیلف کی ڈسکرپشن ہے. صحیح ہے کہ جہنم کیا کر رہی ہوگی، کیسی ہوگی. اور جنت کی ایک ہی آیت ہے. اور اس کے علاوہ اس سورت کی باقی ساری آیتوں میں کیا ہے، اللہ کے بارے میں ہمیں کچھ باتیں، کچھ انفارمیشن ملنے والی ہے، ٹھیک ہے. اس کا سٹائل کیا ہے، اس کا اسلوب کیا ہے، بیسکلی یہ چونکا دینے والی، جھنجھوڑنے والی صورت ہے جو کہ سوچنے پر مجبور کر دے گی. بیسکلی جو مکی دور کی صورتیں ہوتی تھی نا، ان کا جو خصوصاً شروع کے زمانے میں نازل ہونے والی، ان کا تقریباً سب کا یہی سٹائل تھا، ٹھیک ہے. چونکا دینے والی، ایک دم سے ہمیں ہلائیں گی، ہلا کے رکھ دیں گی. یعنی کوئی احکامات نہیں ہیں جیسے پچھلی صورتوں میں تھی کہ یہ کرو یہ نہ کرو، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمارے دل کو ہلانے والی ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے ایمان کو جھنجھوڑنے والی ہیں کہ بھائی تم کیا کر رہے ہو، واپس آؤ، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہمیں پتہ ہے اس صورت کی فضیلت، سب کو پتہ ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت سے اتنی محبت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے روز رات کو سونے سے پہلے اس کی تلاوت فرماتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صورت کیا کرتی ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، یہ قبر کے عذاب سے بچانے والی ہے، یہ نجات دیتی ہے قبر کے عذاب سے جو اس کو روزانہ رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس صورت کو یہ تو ہمیں زبانی یاد ہونی چاہیے. مجھے امید ہے کہ بہت سارے ہمارے پاس ابھی جو سن رہے ہیں سارے، ان سب میں سے بہت ساروں کو یہ انشاءاللہ زبانی حفظ ہوگی یہ صورت، اس لیے مزید اس کو سمجھ کر پڑھ کر مزہ آئے گا. جن کو نہیں حفظ انہیں میں موٹیویٹ کروں گی کہ اسے ضرور حفظ کریں، رات کو پڑھتے پڑھتے اسے سوئیں، نیند بھی فوراً آ جاتی ہے، اچھی نیند آ جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ اس کی فضیلت ہمیں حاصل کرنے کی توفیق بھی دیں اور اس کے ذریعے سے ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھیں، آمین. ٹھیک ہے، تو اس کی آیات میں نے بتا دیں. اب اس صورت کا بیسکلی موضوع ہے کیا، اس میں ہم بات کریں گے اللہ تعالیٰ کی بادشاہت، ملک کے بارے میں، ٹھیک ہے. اور اللہ کی جو بادشاہت اور قدرت ہے نا، اس کا ظہور کس چیز میں ہوتا ہے، نظر کس چیز میں آتی ہے، اللہ کی تخلیق میں. تو اللہ کی بادشاہت اور قدرت کا جو ظہور اللہ کی تخلیق میں ہونے والا ہے نا، اس پر غور و فکر کی بیسکلی ہمیں دعوت دی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اس کے ذریعے تم اللہ تعالیٰ کو پہچانو. چلیں اب ہم آغاز کرتے ہیں پہلی آیت سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. بہت بابرکت ہے وہ جو جس کے ہاتھ میں ہے بادشاہت اور وہ اوپر ہر چیز کے خوب قدرت رکھنے والا ہے. تبارک کیا ہوتا ہے، بیسکلی تا جو ہے نا، تا مبالغے کو شو کر رہا ہے. اور بارک کیا ہوتا ہے، بارک برکت والا، بہت زیادہ برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں کیا ہے، بادشاہت ہے، ملکیت ہے، مطلب ساری کی ساری قدرت ہے. ہر چیز کا اختیار کس کے پاس ہے، اللہ کے پاس ہے. اور اللہ تعالیٰ کے اختیار میں اب کیا ہے، ہمیں پتہ چل رہا ہے برکت ہے اللہ تعالیٰ کے اختیار میں. اللہ تعالیٰ کی برکت کیا ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے الزیادۃ فی الخیر، یعنی خیر کا ایک تو یہ جو خیر ہوتی ہے نا، بھلائی کسی بھی چیز میں، اس کا ایک لیول رہنا، ایک اچھے لیول پر وہ مینٹین رہنا. اللہ تعالیٰ اس خیر کو کم نہیں کرتے جس چیز میں خیر ہے. دوسرا، اس خیر میں زیادتی ہوتے جانا، اس خیر کا بڑھتے جانا. کہ اللہ تعالیٰ کا جو اختیار، قدرت، ملکیت، بادشاہت ہے، اس میں کیا ہے، خیر ہی خیر ہے. اللہ وہ بادشاہ ہے جو کہ اپنی بادشاہت جب دکھاتا ہے تو اس میں خیر کا پہلو نمایاں ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور خیر کیا ہوتی ہے، خیر بیسکلی وہ ہے جو کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں ایک سرٹن لیول کی خیر رکھی ہے. پھر برکت کا مزید مطلب یہ ہے کہ اس خیر میں باقاعدہ اضافہ ہوتے جانا، ٹھیک ہے. کسی چیز میں جب برکت ہو جاتی ہے تو اس میں خیر کی زیادتی ہوتی جا رہی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو خیر ہے، خیر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ہم دیکھتے ہیں اور ہم اس پوری صورت میں دیکھیں گے. اس کے علاوہ ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے اس صورت میں کہ اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے، اب دیکھیں اگر دنیا میں کوئی بادشاہ ہو تو اس سے ہمیں کتنی خیر مل جاتی ہے، اس سے تو بیسکلی ہمیں کرپشن مل رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی اقتدار اور بادشاہت ایسی ہے کہ اس میں کرپشن نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، بلکہ اس میں صرف اور صرف خیر ہی ہے. اللہ کا کوئی ایسا فیصلہ بھی ہونا جو کہ ہمیں اس وقت لگ رہا ہوتا ہے کہ جی بڑا ہی مشکل ہے، ہمارا ٹیسٹ ہو رہا ہے یہ،
ٹھیک ہے. لیکن اصل میں اس میں کیا ہوتا ہے؟ اصل میں اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اصل میں اللہ تعالیٰ کی خیر ہی پنہاں ہوتی ہے، چھپی ہوئی ہوتی ہے اس کے اندر. تو یہاں بیسیکلی سب سے پہلے بات ہو رہی ہے اللہ کے کو جو ہم جان رہے ہیں، پہچان رہے ہیں اللہ پر ایمان مضبوط کرنے کے لیے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ذریعے سے. ایمان باللہ میں شامل ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی بادشاہت، ملکیت، اس کے اوپر مکمل ایمان. ٹھیک ہے. تو اس وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، جس کی ملکیت ہوگی ڈیفینیٹلی اسی کی قدرت ہوگی، سارے ڈیسیجن سب کچھ بیسکلی اس کے ہی ہاتھ میں ہوگا. ٹھیک ہے. اگلی سیکنڈ آیت کیا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. مطلب وہی ہے جس نے پیدا کیا موت کو بھی اور زندگی کو بھی، تاکہ وہ آزمائے تمہیں کہ کون تم میں سے کرتا ہے احسن عمل، اور وہی ہے بہت زیادہ زبردست اور بہت زیادہ بخشنے والا. ٹھیک ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ کی جو قدرت کے اوپر بات ہوئی ہے نا، اس کی سب سے بڑی اگزامپل نیچے دی جا رہی ہے. اللہ کی بادشاہت اور قدرت کا ظہور سب سے پہلے ہوتا ہے ہماری اپنی موت اور زندگی میں. سب سے پہلے تو یہ ہمیں یاد رکھنا ہے. سیکنڈلی موت کا یہاں پہ پہلے ذکر کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ انسان پہلے موت کی حالت میں ہوتا ہے، اس کے بعد اسے زندگی ملتی ہے. پہلے ہماری روحیں بنا دی گئیں عالم الارواح میں، جہاں پر ہماری روحوں کو سلا دیا گیا. نیند کیا ہے؟ نیند موت کی چھوٹی بہن ہے. ٹھیک ہے. تو وہ سلا دیا گیا، اس کے بعد زندہ کر کے ہمیں اس زندگی میں بھیجا جاتا ہے عالم دنیا میں. اس کے بعد دوبارہ موت آئے گی تو ہم عالم برزخ میں چلے جائیں گے، وہاں پر پھر ایک الگ طرح کی زندگی ہے، اور اس کے بعد پھر عالم ابدی میں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی. ٹھیک ہے. تو موت پہلے آتی ہے، اس کے بعد زندگی آتی ہے، اور یہاں سے اب ہمیں اللہ کی قدرت کا پتہ چلا اور اپنا مقصد بھی پتہ چل رہا ہے. اللہ نے ہمیں موت اور پھر زندگی دی کیوں؟ زندگی کہاں دی ہے؟ یہ اس دنیا میں. ٹھیک ہے. اس دنیا میں یہ جو زندگی دی، اس کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہمیں مسلسل آزمایا جائے کہ اب ہم کرتے کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزماتے ہیں، اللہ تعالیٰ لے کر بھی آزماتے ہیں. دونوں آزمائشوں میں ہوتا کیا ہے؟ ہمارا رد عمل چیک کیا جاتا ہے. رد عمل ہمارا 2 پوائنٹس پہ جج کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ سارے فارمولاز، یہ ساری بیسکس، اور یہ شارٹ کر کے میں آپ کو صرف اس لیے بتاتی ہوں تاکہ پوائنٹس میں آپ کو بھی یاد رہے. تو رد عمل بھی ہمارا بیسکلی 2 پوائنٹس پہ جج کیا جا رہا تھا. ایک، اب یہ شکر کتنا کرتا ہے. نمبر 2، اب یہ صبر کتنا کرتا ہے. اللہ نے مجھے کچھ دیا ہے، دینے پر اب اللہ تعالیٰ دیکھیں گے اب یہ کتنا شکر کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ اگر مجھ سے کچھ لے لیتے ہیں تو اب اللہ تعالیٰ دیکھیں گے اب یہ صبر کتنا کر رہی ہے، اب یہ صبر کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی. ٹھیک ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ صبر کے ساتھ ہی شکر ہوتا ہے اور شکر کے ساتھ ہی صبر ہوتا ہے. دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بالکل جڑے ہوئے ہیں. اور وہو العزیز الغفور، تو اللہ بہت زیادہ عزیز ہے، عزت والا ہے، غلبے والا ہے، زبردست ہے، اور بہت زیادہ بخشنے والا ہے. تو بیسکلی جو اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی وہ ڈائریکٹ اب ہمیں لے کر جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کی کو پہچاننے کے بارے میں. یہاں پہ ہمیں مزید اللہ تعالیٰ کے بارے میں پتہ چلا. اب اگلی آیت دیکھیے، آیت نمبر 3. آیت نمبر 3 سے 14 تک جو آیتیں ہیں نا، اس میں آسمان کی بات ہوگی، یہ یاد رکھیے گا. پہلی 2 آیتوں میں کیا بات ہوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کا جو ظہور ہے وہ خیر و برکت کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ کی قدرت کا عظیم الشان ظہور جو ہے وہ کس میں ہے؟ زندگی اور موت میں ہے. اور اس کا مقصد کیا ہے؟ آزمائش اور امتحان. ٹھیک ہے. تاکہ اچھے اور برے لوگ جو ہے نا وہ الگ الگ ہو جائے، اچھا اور برا عمل الگ الگ ہو جائے، سب کو پتہ چل جائے. اب 3 to 14 ہم آسمان کو دیکھنے لگے ہیں. اللہ کی بہت بڑی تخلیق، جس کو اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتے ہیں کہ آسمان میری اتنی بڑی نشانی ہے، اتنی بڑی تخلیق ہے، اس پہ غور و فکر کرو. جب میں نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کلاس کروائی تھی، اس میں اراؤنڈ 20 آیات جو کہ مجھے آسمان کے سٹرکچر پہ زبانی یاد تھیں، وہ میں نے اس میں لکھ کر ایکسپلین کی تھیں ود پکچرز اینڈ سائنٹیفک پروفس کے. یہ ڈسکوریز ہو چکی ہیں آسمان کے بارے میں جو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مینشن کیا ہوا ہے. تو وہ آپ کو خیر ادھر ہی دیکھنا پڑے گا. اتنا زیادہ ڈیٹیل میں تو ہم نہیں جائیں گے اب دوبارہ، کیونکہ ورنہ تو 1 گھنٹہ اس میں لگے گا. لیکن جہاں پہ 3 سے 14 آیات میں جو آسمان کی بات ہو رہی ہے نا، وہ اب ہم دیکھنے جا رہے ہیں. اس کو دیکھیے. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. اس آیت میں کیا کہا جا رہا ہے کہ وہی ہے جس نے پیدا کیے 7 آسمان طباقا، اوپر تلے، تہ بتہ. جیسے ہم کپڑے طے کرتے ہیں نا، ایک کپڑا طے کر کے رکھا، اس کے اوپر دوسرا رکھا، اس کے اوپر تیسرا رکھا. تو تہ بتہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے. ابھی تک ہم صرف سماعت دنیا جو ہے،
دنیا والا آسمان جو ہے نا اس کو ایکسپلور کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. ہمارا جو اسٹرانگیسٹ ٹیلیسکوپ ہے نا جس کا نام ہے ہبل، وہ بھی ابھی تک، اور ہماری جو یہ انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن جو ہے ہمارا جو ابھی اسپیس میں ہے، یہ سارا کچھ ابھی صرف السماء دنیا میں پہنچ چکا ہے. اس کے اوپر باقی 6 اوپر سے اوپر 6 آسمان کیا ہیں، اس پر ابھی تک انسان پہنچ نہیں سکا. لیکن کیا یہ ڈسکور ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ یہ فزیکلی ایگزسٹ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ بھی قرآن مجید میں ہمیں بتا رہے ہیں، ہمارا یہ علم الیقین ہے، ہمیں یقین ہے اس پر کہ یہ ایگزسٹ کرتے ہیں. تو یہ ڈیفینیٹلی ایکسپلور کرنے والے ایکسپلور کریں، ڈسکور کریں، اور ڈیفینیٹلی کر سکتے ہیں. ایسٹرو فزکس پڑھیے، ایسٹرونومی پڑھیے، فزیکل لاز پڑھیے اور ترقی کیجیے. اللہ تعالیٰ غور و فکر کا حکم دے رہے ہیں بھائی اس صورت میں کہ آسمان کو دیکھو. وہ جس نے 7 آسمان پیدا کیے ہیں، نہیں تم دیکھو گے تخلیق میں رحمان کی کوئی بھی تفاوت، کوئی بھی خلل. تفاوت ہوتا ہے فوت سے، بیسکلی تفاوت، فوت کا مطلب ہوتا ہے کمی ہو جانا. یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو اتنے سارے آسمان بنائے، اس میں کسی قسم کی کمی، کوئی عدم توازن، کوئی ہارمنی خراب ہو رہی ہے، کہیں پہ ڈسپلن خراب ہو رہا ہے، کہیں پہ آسمان گر رہا ہے، کوئی بھی پرابلم ہو رہی ہے، کسی قسم کی کوئی پرابلم. اتنے بڑے آسمان میں انسان جہاں بھی چلا جائے نا اسے آسمان نظر آتا رہتا ہے. کتنی بڑی دنیا ہے، آسمان اسے نظر آتا ہے. چاہے وہ اسپیس اسٹیشن میں چلا جائے اسے پتہ ہے کہ آسمان کدھر ہے، آسمان پہ اس کی نظر پڑتی ہے. چاہے وہ پانیوں میں چلا جائے، ٹھیک ہے، پانیوں سے بھی وہ اوپر دیکھے گا نا تو آسمان اسے البتہ نظر آ جائے گا. ہر جگہ ہمارے پاس ہماری چھت اللہ نے بنائی ہوئی ہے، موجود ہے. اور اتنی بڑی چھت، اس کے اندر کوئی عدم توازن ہی نہیں ہے، کوئی کمی ہی نہیں ہے. کیا کہا جا رہا ہے یہاں ہمیں؟ غور و فکر کرنے کا کہا جا رہا ہے. غور و فکر، کانٹمپلیشن، پونڈرنگ، ریسرچ. ریسرچ کیوں کرنی ہے؟ ریسرچ کیسے کرنی ہے؟ یہی جو میں نے بتا دیا. ایسٹرو فزکس پڑھیے، آپ ایسٹرونومی پڑھیے، آپ سائنسز میں جائیے، آپ ترقی کیجیے، اپنے بچوں کو لے کر جائیے، وہ کریں یہ ریسرچ، وہ پڑھیں اس کو، اور وہ پڑھ کر نتیجے پہ پہنچیں. نتیجے پہ کس نتیجے پہ پہنچنا ہے؟ اب یہ جو انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن میں ابھی کتنے لوگ ہیں؟ آلموسٹ 9 ہیں یا 11 ہیں. رشیا کے ہیں، امریکہ کے ہیں، چائنا کے ہیں، اور ایک 4th کنٹری بھی تھی، مجھے بھول گیا، پتہ نہیں کوریا تھا کہ کون سی. ان کے لوگ ہیں سارے نان مسلمس، وہی بیچارے ایکسپلور کر رہے ہیں. ہمارے گئے ہیں، مسلمس گئے ہیں ایسٹروناٹس بن کر، گئے ہیں اسپیس اسٹیشن تک، ٹھیک ہے، گئے ہیں راکٹس میں بیٹھ کر اوپر آسمان میں. لیکن وہ گئے ہیں جو کہ بیسکلی رچ تھے، امیر تھے، اور وہ لوگ جا سکتے تھے، ٹریول کرنے کے لیے گئے ہیں، ایکسپلوریشن کے لیے، ریسرچ کے لیے. ہوئی ہیں ویسے مسلمس کی طرف سے بھی ریسرچز، لیکن جتنی نان مسلمس کی طرف سے ہوئی ہیں اس کی مقابلے میں تو بھائی شاید 5% ہوں گی، کچھ بھی نہیں ہے. تو ہمارا بیسکلی حکم ہمیں دیا جا رہا ہے اور ہم کر نہیں رہے. تو ہمارا بیسکلی کام ہے کہ ہم اس کے اوپر ریسرچ کریں، یہ فائنڈنگز ہوں. ہاں میں بتا یہ رہی تھی، یہ فائنڈنگز الٹیمیٹلی ہمیں کس کنکلوژن پر لے کر جا رہی ہیں، یہ ہم نے ہر آیت میں ساتھ ساتھ ذہن میں رکھنا ہے. وہ کنکلوژن کیا ہے کہ اس کریشن کو جان کر کریٹر کو پہچان لو، ٹھیک ہے. اس مخلوق کو، اللہ کی اس خوبصورت تخلیق کو، اتنی مربوط، منظم، متوازن اور مزین کی ہوئی اللہ کی جو تخلیق ہے، یہ آسمان، اور اگلی آیتوں میں زمین کا ذکر ہوگا، یہ سب کیا ہے؟ اس کے ذریعے سے خالق کو پہچان لینا. یہ بیسکلی ہمیں کہا جا رہا ہے خالق کی معرفت حاصل کر لینا، ٹھیک ہے. ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل تری من فطور. پھر لوٹاؤ نگاہ کو، کیا تمہیں کوئی بھی کسی بھی قسم کا کوئی فطور نظر آتا ہے؟ کسی قسم کا کوئی شگاف نظر آتا ہے؟ فطور فطر سے ہے. فطر کا مطلب ہوتا ہے توڑنا. جیسے افطار بھی فطر سے ہے. افطار میں ہم کیا کرتے ہیں؟ روزہ ایک طرح توڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ختم ہو جاتا ہے روزہ. تو افطار سے فطور آپ یاد رکھ سکتے ہیں. کسی قسم کا کہیں سے ٹوٹا ہوا آسمان نظر آتا ہے؟ ذرا غور و فکر کرو، ریسرچ کرو جا کے. ثم ارجع البصر کرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير. پھر لوٹاؤ نگاہ کو بار بار، یعنی پھر دوبارہ دیکھو، دوبارہ ریسرچ کرو، دوبارہ ڈھونڈنے کی کوشش کرو کسی نہ کسی کمی کو. پلٹ آئے گی تمہاری نظر آخر کار تھک ہار کر تمہاری نگاہ واپس آ جائے گی. تمہیں پھر بھی کوئی کمی اللہ کے اتنے بڑے آسمان میں، اتنے بڑے ڈسپلن طریقے سے یہ جو چل رہا ہے. اور آسمان کیا ہے؟ آسمان میں بیسکلی اکیلا آسمان ہی تھوڑی ہے کہ نیلا آسمان ہم دیکھ رہے ہیں. اس کے اندر چاند، سورج، ستارے، سیارے، سپر نووا، اور پلرز آف کریشن، اور نیبیولا. اور ابھی فی الحال میں نے اینٹیٹیز کے نام ریوائز نہیں کیے نا، اس لیے مجھے سارے یاد نہیں ہیں. لیکن آپ دیکھیں بلیک ہولز ہیں، اسٹار ڈسٹ ہے، اور جتنی بلیک جو بھی انرجی ہے، میٹر ہے، جس سے سارا یہ اسکائی بنا ہوا ہے، اور یہ سٹارز وغیرہ بنے ہوئے ہیں، گیسز ہیں. یہ سارا کچھ کیا ہے بیسکلی؟ یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ سارا کچھ ایکسپلور کرنے کا کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے.
تو یہ سارا کچھ ایکسپلور کریں گے، پھر بھی ہمیں اس میں کوئی شگاف، کوئی کسی قسم کی کمی کچھ بھی ہمیں نہیں ملے گا، بلکہ کمال توازن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ آسمان میں سیٹ کیا ہوا ہے۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ اور ہم نے سب سے قریبی آسمان کو، آسمان دنیا بیسکلی ادنا سے نکلا ہے، ادنا کا مطلب ہوتا ہے سب سے نیچے والی، ٹھیک ہے، تو سب سے قریب والی، تو سب سے قریب والا جو آسمان ہے نا، اسی لیے جو نمبر 1 آسمان ہے نا، نمبر 1 آسمان دنیا کو دیا جاتا ہے، نمبر 7 پھر سب سے اوپر والے کو 7 نمبر دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے اس میں مصابیح رکھ دی ہے، مصباح رکھ دی ہے، مصباح نام بھی ہوتا ہے اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لیمپس۔ تو اللہ تعالیٰ نے چراغوں کے ساتھ سجا دیا ہے اس آسمان کو۔ چراغ کس کو کہا جا رہا ہے؟ سورج کو، ستاروں کو، سن اٹ سیلف از اے اسٹار، اور باقی سارے کے سارے اسٹار، ٹھیک ہے۔ میری آواز آنا رک گئی ہے کیا؟ ہاں جی، میری آواز کلیئر آ رہی ہے؟ کہیں سے اگر میری آواز میں گیپ آیا تھا یا کوئی پرابلم ہوا تھا تو مجھے ضرور بتا دیجیے گا، میرے پاس کنیکشن چلا گیا تھا۔ کٹ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی بھی اگر دوبارہ کٹے تو مجھے بتائیے گا، صحیح ہے؟ ابھی ویسے کنیکشن فی الحال ٹھیک ہے۔ چلے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہی ان 7 آسمانوں سے نا، جو نیچے والا آسمان دنیا ہے، ہاں جی میں مصباح کا بتاتی ہوں، جو نیچے والا آسمان دنیا ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ 7 میں سے میں نے اس کو سجایا ہے چراغوں کے ساتھ۔ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور ان کو بنا دیا ہے ہم نے شیاطین کو نشانہ بنانے کا ذریعہ۔ وَآتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ان کے لیے ہم نے تیار کر رکھا ہے جلا دینے والا عذاب۔ یعنی یہ جو آسمان میں ستارے نظر آتے ہیں نا، ان کے فنکشنز یہاں پر بتائے جا رہے ہیں کہ اس کا فنکشن صرف ایک تو لائٹ دینا ہے ہمیں، یہ ہمیں پتہ چل گیا۔ اس کے بعد سٹارز کا ہمیں ایک اور فنکشن پتہ چلتا ہے کہ وہ ہمیں رستے بتاتے ہیں۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، آسمان کیا ہے؟ رستے والا ہے، کانسٹیلیشنز ہے اس کے اندر جو کہ پاتھ ویز بناتی ہیں، اور جس کے ذریعے سے ہمیں رستے نظر آتے ہیں، روشنی پھر ہو جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ تیسرا فنکشن جہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ شیاطین کو بھگانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے مدد نہیں لیتے، اللہ کے لیے مدد کا ورڈ ٹھیک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مقصد کے لیے بنایا ہے، اس طرح ہمیں کہنا چاہیے۔ تو ان کا مقصد ایک یہ بھی ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ پھینکتے ہیں شیاطین کی طرف، نشانہ لیا جاتا ہے۔ کون سے شیاطین؟ یہ ستارے جو ہیں میزائل کی طرح کام کرتے ہیں ان شیاطین کی طرف، ان جنوں کی طرف جو کہ بیسکلی غیب کی خبروں کی ٹوہ میں اوپر چلے جاتے ہیں، عالم بالا میں بیٹھ کر انفارمیشن لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بھی میں نے آپ کو سیرت کی کلاس میں بتایا تھا، سورۃ الجن کا میں نے ریفرنس دے کر۔ سورۃ الجن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، کیا ہمیں پتہ چلتا ہے؟ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا۔ یہ جنات کہہ رہے تھے، جنات اپنے لفظوں میں کیا کہہ رہے ہیں کہ بے شک ہم آسمان کو پہ ہم چلے جاتے تھے، فوجدناها ملئت حرسا شدیدا وشہبا، اور اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ شہاب ثاقب سے بھرا پڑا ہے، ہمیں نشانے دینے والے جو میزائل ہیں اس سے اب آسمان بھر چکا ہے۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، سننے کے لیے ہم اس آسمان میں بیٹھ جایا کرتے تھے، ہمارے مقاعد تھے وہاں پہ۔ مقاعد کا مطلب ہے کوئی بینچز ٹائپ کے ہوں گے ان کے، وہاں پہ کوئی جگہ ہوں گی، وہاں پہ ہم بیٹھ جایا کرتے تھے سننے کے لیے، انفارمیشن لینے کے لیے۔ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا، لیکن اب ہم جب بھی سننے کے لیے جاتے ہیں تو شہاب ثاقب ہمیں آ کر لگتے ہیں، ہمیں میزائل سے نشانے مارے جا رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو خیر سورۃ الجن میں تو اس وقت کی بات ہو رہی ہے جب وحی نازل ہو رہی تھی، تو وحی جب نازل ہو رہی تھی نا تو آسمان میں پہرے سخت کر دیے گئے تھے، اس کا جن احوال بتا رہے ہیں کہ پتہ نہیں ایسا کیا ہوا کہ جو یہ شہاب اتنے زیادہ ہو گیا، اب ہم پہ بار بار اٹیک ہو رہا ہے، حملہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ والے پہرے کوئی سختی جو ہے وہ سختی ختم ہو گئی، اور ابھی بھی لیکن شہاب مار کر ان جنوں کو بھگایا جاتا ہے۔ یہ یہاں پر مزید ایڈیشن کی جا رہی ہے، اب آگے دیکھیے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور ان کے لیے جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ، عذاب ہے جہنم کا، اور کتنا برا ہے ٹھکانہ۔ مطلب جو اللہ تعالیٰ کی اتنی ساری تخلیق کو دیکھ کر، اتنی آسمان کی تخلیق اتنی مربوط، منظم، متوازن، مزین کی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کے اور بھی فنکشنز ہیں، اس کو دیکھنے کے باوجود کفر اور نافرمانی پر اڑا ہوا ہے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ عذاب اخروی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ تخلیقی آسمانی کے ساتھ ہی عذاب اخروی کی بات ہو رہی ہے، آخرت والے عذاب کی، کتنا برا ہے اس کے لیے جو ٹھکانہ ہے۔
اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، جب وہ ڈالے جائیں گے اس میں وہ سنیں گے اس کا چلانا دھاڑنا، اور وہ جوش کھا رہی ہوگی۔ یہ وہ جہنم کی ڈسکرپشن ہے جو جہاں پر دی جا رہی ہے کہ جب جہنم میں ڈالا جائے گا، جھونکے جائیں گے لوگ تو وہ اس کو دھاڑے مارتے ہوئے سنیں گے۔ شہیق کیا ہوتا ہے؟ شہیق بیسیکلی وہ آواز ہے جو کہ سانس اندر کو کھینچ کر گدا نکالتا ہے، ایک دم سے سانس زور سے اندر کو کھینچی آواز آتی ہے نا، ہم اس کی نقل بھی اتار سکتے ہیں۔ تو وہ جو گندی سی اریٹیٹنگ آواز ہوتی ہے نا، ویسے جہنم کی چیخ چنگھاڑ کی باقاعدہ آوازیں آ رہی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ وہی تفور، اور وہ جوش کھا رہی ہوگی، ابل رہی ہوگی، اس کے اندر سے اتنی زیادہ آگ نکل رہی ہوگی، اپنے غیظ اور غضب کی وجہ سے وہ چیخ رہی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو جہنم کا غیظ اور غضب ہے نا، یہ قرآن مجید میں اور بھی بہت جگہ پر ایکسپلین ہوتا ہے، سورہ قاف میں بھی اس کا ذکر ہے۔ تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہوگا کہ وہ غصے سے پھٹ جائے۔ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر، جب بھی ڈالا جائے گا اس میں کسی بھی گروہ کو، فوج مطلب گروہ، اور جہنم میں گروہ در گروہ لوگ ڈالے جائیں گے۔ جیسے کسی ایک نبی کی کوئی امت ہے، اس امت کے جو جہنمی لوگ ہیں انہیں ڈالا جائے گا، پھر دوسرے امت کے جہنمی لوگ، اس طرح گروہ در گروہ لوگ ڈالے جائیں گے۔ اسی طرح جنت میں جو انٹری ہوگی نا، وہ بھی امت وائز ہی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا دروازہ کھولیں گے الحمدللہ، اور اس کے بعد سب سے پہلے امت محمدیہ جنت میں انٹر ہوگی، پھر تمام نبی امت رسول امت، اس طرح یہ سلسلہ چلتا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہے یہاں پر، جب بھی کوئی ڈالا جائے گا گروہ اس کے اندر، تو اس کے جو داروغے ہوں گے نا جہنم کے، سورۃ التحریم میں ہم نے پڑھا تھا نا جہنم کے داروغوں کے بارے میں، علیہا، ہاں سورۃ التحریم میں ہی پڑھا تھا، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس کے اوپر فرشتے ہوں گے، کون سے؟ غلاظ، سخت، نرم نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، اور شدید، زور والے، طاقت والے، فزیکلی بھی طاقت ہوگی اور ان کے چہرے پہ اور بولنے میں بھی سختی ہوگی، یعنی ان سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ اور میں نے آپ کو اسی وقت بتایا تھا سورۃ المدثر میں کیا آتا ہے کہ وہ 19 ہوں گے، علیہا 19 19 فرشتے ہوں گے وہ، اور انہی فرشتوں کا یہاں پر ذکر آ رہا ہے کہ وہ پھر ہر گروہ سے پوچھیں گے، الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی بتانے والا نہیں آیا تھا، کوئی خبردار کرنے کے لیے آیا، کوئی وارننگ دینے نہیں آیا تھا کہ یہ ایسی جہنم ہے، اس کے بارے میں تمہیں انفارمیشن ملی نہیں تھی؟ تو آگے سے وہ جواب کیا دیں گے جہنمی؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر۔ آگے سے وہ جواب دیں گے کہ کیوں نہیں، ہمارے پاس آیا تھا خبردار کرنے والا، ہمیں بتانے والا، ہمیں وارننگ دینے والا آیا تھا، لیکن ہم نے کیا کیا؟ کذبنا، ہم نے اسے جھٹلا دیا، ریجیکٹ کر دیا کہ جاؤ یہاں سے، ہم نہیں تمہاری بات سنتے۔ وقلنا ما نزل اللہ من شیء، اور ہم نے کہا کہ کوئی نہیں اللہ نے تم پہ کوئی چیز اتاری، یہ جو تم کہہ رہے ہو نا وہی تم پہ آ رہی ہے، اللہ کی طرف سے کوئی نہیں ہے، ایویں تم ہمیں بتا رہے ہو۔ ان انتم الا فی ضلال کبیر، بلکہ ایک تو تم پہ کچھ نازل بھی نہیں ہو رہا، دوسرا on the other hand تم کھلی گمراہی میں ہو، تم خود گمے ہوئے ہو، تمہیں خود راستہ نہیں پتا، تم ہمیں کیا بتاؤ گے، ٹھیک ہے۔ ہم نے تو انہیں یہ جواب دے دیا تھا، اور آگے وہ مزید کہیں گے، مزید جہنمی آگے جواب دیں گے۔ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، اور وہ کہیں گے کہ اگر ہم سنتے اور اگر ہم عقل سے کام لے لیتے تو ہم آج جہنم والوں میں سے نہ ہوتے۔ مطلب یہاں پہ حسرت کا اظہار پھر کریں گے کہ کاش ہم یہ جو خبردار کرنے والے نذیر آئے تھے نا ہمارے پاس، یعنی رسول آئے تھے، رسولوں کے دو مین فنکشنز ہیں نا، مبشرا و نذیرا، ٹھیک ہے، ایک خوشخبری دینے والے، دوسرے وارننگ دینے والے، اور دونوں میں ہی ان کی رحمت ہے، ان کی مرسی ہے۔ کیسے، یہ ہم ابھی اینڈ میں بات کریں گے، پہلے اس کو کمپلیٹ کر لیں۔ تو مزید وہ کیا کہیں گے کہ کاش ہم نے سن ہی لی ہوتی ان کی بات، یعنی سننا دیکھنے کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ابھی آپ سب بھی مجھے سن ہی رہے ہیں، سننے کے اوپر قرآن مجید میں کتنا زیادہ فوکس ہے۔ سورۃ التغابن میں بھی تھا نا، واسمعوا واطیعوا، سنو اور پھر اطاعت کرو۔ سورۃ البقرہ میں کیا ہے؟ سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی۔ سننے کے اوپر اتنا زیادہ فوکس ہے، اور جب بھی اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں نا کہ جب انسان سے پوچھا جائے گا، سوال ہوگا، تو سوال میں بھی سب سے پہلے یہی ہوگا، تم نے سنا نہیں تھا، پھر تم نے دیکھا نہیں تھا، پھر تم نے عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے۔ یہ تین اس سیکوینس میں پوچھے جائیں گے۔ سننا ٹاپ پہ آتا ہے، سب سے پہلے آتا ہے،
سب سے بیسک فیکلٹی ہے جو کہ انسان سب سے پہلے استعمال کرنا شروع کرتا ہے. بچہ ابھی بولنا نہیں جانتا, بچہ ابھی عقل استعمال کرنا نہیں جانتا, لیکن سن سکتا ہے. تو اس کو شروع سے ہمیں تلاوت سنانی چاہیے, اس کو کلمات سنانے چاہیے. اور سننے پہ کتنا فوکس ہے کہ ہمیں درس تدریس اس میں صرف سننے کے لیے بھی ہمیں آنا چاہیے. ہمیں تلاوت قرآن مجید سننی چاہیے. ٹھیک ہے, سننے پہ سنیں گے دھیان سے تو عمل کریں گے نا, یہ یہاں پہ بات ہو رہی ہے. ایک تو سننا, اوپر سے دھیان سے سننا. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے جب ہم نے پڑھی تھی سورۃ الجن کی شروع کی آیات جب بتائی تھی, اس میں وہ کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے اتنے دھیان سے سنا. ایسا عجیب قرآن, عجیب کا وہاں مطلب ہے خوشگوار, اتنا خوبصورت خوشگوار قرآن, ہم سن کر حیران ہو گئے اور سنتے ہی ہم نے آگے میسج دینا شروع کر دیا. تو سننا ہمارے دین میں اتنا امپورٹنٹ ہے, قرآن پر سننے پر اتنا زیادہ فوکس کیا جاتا ہے, اہمیت دی جاتی ہے. انہوں نے کیا کیا, پیغمبروں کی دعوت کو سنی انسنی کر دیا. ٹھیک ہے, جیسے ابھی ہم بھی کیا کرتے ہیں, احکامات پڑھ رہے ہیں اللہ کے اور سنتے تو جا رہے ہیں, عمل نہیں کر رہے. یہ کیا ہے, سنی انسنی کر دیا. پتہ ہے فجر پڑھنی ہے لیکن اٹھ پھر بھی نہیں رہے فجر کے لیے, سن تو لیا لیکن عمل پھر بھی نہیں کر رہے, سنی انسنی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ صرف ان کافروں پہ اپلائی نہیں کرنی یہ آیات جو کہ بیسکلی جن کا ایمان ہی نہیں ہے. ہم نے اپنے عمل کو ساتھ ساتھ دیکھتے جانا ہے. ٹھیک ہے, اسی لیے اذان بھی ہماری دین میں ایگزسٹ کرتی ہے. سنتے ہیں ہم, سن کے ہم پھر چلے جاتے ہیں نماز پڑھنے کی طرف, سنتے ہیں ہم, پھر ہمارا عمل شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اسی لیے تلاوت قرآن پر بھی, تجوید و ترتیل پر بھی اتنا زیادہ فوکس ہے. یہ سننے کی جو ویلیو ہے نا, اس کو کم نہیں کرنا. تو یہ کیا کہیں گے کہ کاش ہم سن لیتے اور ہم عقل سے کام لے لیتے, تو آج ہم جہنم والوں میں سے نہ ہوتے. سننے کے بعد عقل کا فیصلہ یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ نہیں نہیں چھوڑو, یہ کچھ نہیں ہے, بلکہ عقل اصل میں کس طرف لے کر جانی چاہیے تھی, اللہ کی طرف. یہی اب جتنے بھی ریسرچر نان مسلمز ہیں, سائنٹسٹس ہیں, بہت سارے, کتنی عقل وہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں تخلیق کی ایکسپلوریشن میں, آسمان کی ایکسپلوریشن میں, لیکن ان کی عقل انہیں لے کس کی طرف جاتی ہے, کریٹر کو نہ پہچاننے کی طرف لے آتی ہے. انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ اللہ بھی ہے, اور کریشن میں ہی گمے رہتے ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اب یہ امپورٹنٹ بات ہے, اس کو دھیان سے سن لیں. ٹھیک ہے, ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی عقل الٹیمیٹلی ان لوگوں کو کیوں نہیں لے کر جاتی کریٹر تک, رستے تک؟ کیونکہ ہماری عقل تابع ہے, ہماری عقل ڈیپینڈنٹ ہے علم وحی پر. یہ جو ہم علم حاصل کرتے ہیں, ایکوائرڈ نالج جو ہے, دیٹ از ڈیپینڈنٹ اپان ریویلڈ نالج, ریویلیشن کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. ہم جو دنیاوی علم حاصل کر رہے ہیں یہ منحصر کرتا ہے دینی نالج کے اوپر. جن کے پاس وحی کی گائیڈنس کو ٹوٹلی اگنور کر دیں گے, ٹوٹلی سائڈ پر کر دیں گے, اللہ کو مان ہی نہیں رہے, نہ ہی بائبل دیکھ رہے ہیں, نہ وہ تورا دیکھ رہے ہیں, نہ ہی قرآن دیکھ رہے ہیں, کچھ بھی نہیں دیکھ رہے. یہ سارا کچھ دیکھیں, کم از کم اللہ تک تو پہنچ جاتے نا, یہ تو مان لیتے نا کہ اللہ ہے. تو جب علم وحی سے اتنا زیادہ دور ہیں تو عقل کیا کرتی ہے, عقل گمراہ ہو جاتی ہے. عقل کو ہم نے بے پہرا چھوڑ دیا. ٹھیک ہے, عقل کو ہم نے جہاں مرضی جانے دیا, اس پہ پہرے ہی نہیں لگائے, تو وہ وحی کے ایبسنس میں گم جائے گی, اسے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اس نے کہاں جانا ہے. صحیح, تو یہ عقل کے استعمال سے اگر یہ لوگ نہیں پہنچ جاتے ایک پوائنٹ پر, ایک کنکلوژن پر, تو یہ وجہ ہے اس کی. تو کتنا زیادہ ضروری ہے کہ ہم عقل کا استعمال کریں وحی کی روشنی میں. ٹھیک ہے, یہ جو بصارت ہے نا, ہماری آنکھ کی نظر ہے, اس کا ہم استعمال کریں بصیرت کی نظر میں. بصیرت کیا ہے, دل کی نظر, دل کی آنکھیں. یہ جو فزیکل آئیز ہیں, ان کا یہ دل کی آئیز کے انڈر رہتے ہوئے یہ ایکسپلور کریں. صحیح, اور یہ ہم مسلمانوں کا کام ہے کہ ہم ان لوگوں کو بتائیں. جن بیچاروں کو نہیں پتہ نا, اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے کہ بھائی تم نے میسج کیوں نہیں دیا تھا. اور میں نے پہلے بھی بتایا تھا, آج کل میسج دینا بہت آسان ہے. ریورس کے اتنے زیادہ گروپس ہیں نا, فیس بک وغیرہ پہ آپ دیکھیں, بہت سارے گروپس کا میں پارٹ ہوں, اور جہاں جس کو کوئی آیت نہیں سمجھ آ رہی ہوتی, کوئی تفسیر کا پوائنٹ ہوتا ہے, یا ان بیچاروں کے اتنے سادہ سوال ہوتے ہیں نا, اتنے سادہ کہ آپ کی سوچ ہے, تو ان کے سادہ سوالوں کا ہم جواب دے کے انہیں اسلام کی طرف کیا لے کر نہیں آ سکتے, ان کو سیٹسفائی نہیں کر سکتے. اگر وہ کسی آیت پہ پھنسے ہوئے ہیں کہ اس آیت کا ہمیں ترجمہ نہیں سمجھ آ رہا, اس میں کیا بات ہو رہی ہے, کہ ہم بتا نہیں سکتے. ہم خود علم حاصل کریں گے, ہمارا کام ہے ہم آگے ان تک بتائیں, اور وہ پھر اسلام کی طرف آئیں, وہ کنونس ہوں, اور وہ پھر اسلام قبول کریں, عمل اپنا بدلیں. ٹھیک ہے, تو یہ سارا پورا ایک پروسیس ہے جس کو سمجھنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اب آگے دیکھیے, ہم نے پڑھ لی 10 آیات. اب اگلی آیت پہ دیکھیے, آیت نمبر 11, فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ.
تو وہ اعتراف کر لیں گے اپنے گناہ کا. اعتراف کہاں پر کرنا تھا اصل میں؟ اپنے گناہ کا دنیا میں. پچھلے صورت میں کیا تھا؟ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے خالص توبہ ابھی کر لو. یہ لوگ کیا کریں گے؟ اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہے ہیں جہنم میں. اب ان کے لیے توبہ کا آپشن نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے کیا آپشن ہے؟ فسحقا لاصحاب السعیر. تو پھٹکار ہے ان جہنمی لوگوں کے لیے، اب دوری ہے ان جہنمی لوگوں کے لیے. دوری مطلب بعیدہ کا ورڈ بار بار قرآن مجید میں آتا ہے. یہ جو ہے نا سحقن، سحق جو ہے نا یہ بعیدہ سے بھی اگلا لیول ہے. مطلب اللہ کی رحمت سے اتنی زیادہ دوری، اللہ کی لعنت کے مستحق ہوں گے یہ لوگ. اللہ کی رحمت، اللہ کی جنت سے اتنی زیادہ دوری ہوگی اور یہ جہنم میں یہ لوگ رہیں گے. تو اعتراف گناہ اگر دنیا میں کر لیا جاتا، توبہ کر لیتے، بچ جاتے. تو اعتراف گناہ کیا جا کے اب جہنم میں اب تو کچھ ہے ہی نہیں، کوئی آپشن ہی نہیں ہے. اب آگے 12 نمبر آیت میں اس کا اپوزٹ سینیریو بتایا جا رہا ہے. جنت والوں کا صرف ایک ہی آیت میں جنت والوں کا ذکر ہے، جہنم والوں کی اتنی زیادہ آیتوں کے بعد. اور وہ آیت کیا ہے؟ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر. بے شک وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اپنے رب کی خشیت اختیار کرتے ہیں، خشیت رکھتے ہیں اپنے دل کے اندر غیب میں رہتے ہوئے. یعنی یہ نہیں کہ اب ہم اللہ کو دیکھیں گے تو ہی مانیں گے، میں اللہ کو دیکھوں گی تو میں ڈروں گی، اب میں جہنم کو دیکھوں تو مجھے پتہ چلے نا. یہ نہیں، غیب میں رہتے ہوئے اب اللہ سے وہ ڈر رہے ہیں. اللہ کی خشیت کیا ہوتی ہے؟ خشیت ہوتا ہے اللہ کی تعظیم کی وجہ سے اللہ سے ڈرنا. ٹھیک ہے، اللہ کا ڈر اور خوف دل میں ہونا. ان کے لیے کیا ہے؟ مغفرت ہے اور ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. جو لوگ اللہ کی خشیت اور اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہوئے دنیا میں سے گزریں گے نا ان کے لیے مغفرت ہے اور ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. بہت بڑا اجر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جنت. تو یہاں تک بیسکلی اب جنت اور جہنم کا ذکر آ گیا. ٹھیک ہے، جہنم کا بہت زیادہ ذکر تھا، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیوں ذکر ہے، یہ میں اینڈ میں بتاؤں گی. یہ بات یاد رکھیے گا، اس صورت میں 3 دفعہ اللہ تعالیٰ کا نام الرحمن ریپیٹ ہوگا 3 ٹائمز. صورت شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ اللہ تعالیٰ کے ملکیت، بادشاہت اور اقتدار سے، قدرت سے. اب مجھے بتائیں، ایک دنیا میں فرض کریں کوئی بادشاہ ہے، کیا ہم یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ رحم ہی کرے گا؟ نہیں. بادشاہ کی جب بات ہوتی ہے نا تو ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ اب اپنے اختیار کو غلط استعمال کرنے والا ہے، یہ اب جابر ہوگا، یہ اب سختی کے ذریعے سے اپنے قانون کو امپلیمنٹ کروائے گا. یہ پہلی چیز ہوتی ہے جو ہمیں کسی بادشاہ میں نظر آتی ہے دنیا کی. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں ایسا بادشاہ ہوں، میرا اختیار اور میری قدرت ایسی ہے کہ وہ اس میں رحم ہی رحم ہے. 3 دفعہ اس صورت میں الرحمن استعمال ہوگا. ٹھیک ہے، الرحمن اللہ تعالیٰ کا نام آئے گا. اور پھر بھی جہنم کی اتنی آیات اور رحم کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ تعلق بیسکلی یہ ہے کہ جہنم کے بارے میں شروع سے ہی خبردار ہمیں کر دیا جانا اصل میں اللہ کا رحم ہے، یہ اصل میں اللہ کا ڈراوا نہیں ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے میں آپ کو بتا دوں، کل آپ جا رہے ہیں، فرض کریں ایمپوریم مال تک آپ جانا چاہتے ہیں، میں بتا دوں یہ سڑک ٹوٹی ہوئی ہے، اس سڑک سے مت جانا، گر جاؤ گے، کھائی ہے آگے، کھائی میں گر جاؤ گے. تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے شکر ہے تم نے مجھے بتا دیا، میں بچ گئی، اب میں اس راستے سے نہیں دوسرے راستے سے جاؤں گی. آپ فوراً ریکگنائز کریں گے میرے رحم کو. آپ یہ نہیں کہیں گے کہ تم نے مجھے ڈرا دیا، تمہیں مجھے ڈرانے کی کیا ضرورت تھی، اچھا بھلا میں مال جا رہی تھی، مجھے جانے دیتی. یہ تو نہیں آپ کہیں گے، آپ کہیں گے شکر ہے تم نے مجھے بتا دیا، یہ تمہارا رحم ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ جو جہنم سے ڈرایا جانا ہے نا، ہمیں شروع میں ہی وارن کر دیا جانا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا رحم. اللہ تعالیٰ اپنے رحم کی وجہ سے ہمیں پہلے ہی بتا رہے ہیں کہ بھئی یہ ہے جہنم. اس کی گرافیکل ڈسکرپشن، اس کی پوری کیا کہتے ہیں تصویر جو ہمارے سامنے کھینچی جا رہی ہے، کس لیے؟ اللہ کا رحم ہے یہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ بچا رہے ہیں کہ اس میں گر نہ جانا. اور ہمیں تو خوش ہونا چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے. شکر ہے یا اللہ، یہ جو اتنی خوفناک والی آیتیں ابھی ہم نے پڑھی ہیں نا، آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 11 تک، ٹھیک ہے، تو شکر ہے اللہ تو نے ہمیں بتا دیا، ورنہ تو پتہ نہیں میرا کیا بنتا. اب میں اپنا راستہ بدل لوں گی، اب میں صراط المستقیم پر آ گئے، جنت کی طرف جاؤں گی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت، قدرت، خیر اور برکت کے ساتھ ہے.
رحم کے ساتھ ہے، یہ ہم نے بھولنا نہیں ہے۔ اسی لیے بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، جہنم کے بارے میں بتاتے ہی نہیں ہیں اپنے بچوں کو، ان کو نہیں جی وہ ڈر جائیں گے، نہیں جی انہیں نہیں بتانا، نہیں ابھی بہت چھوٹے ہیں ابھی نہیں بتانا۔ بھئی آپ اس اینگل سے بتاتے کیوں انہیں ڈرانے کے لیے؟ اب دوسرے اینگل سے بتائیں جس اینگل سے میں نے آپ کو بتایا۔ آپ کے سامنے چھری پڑی ہے ٹیبل پہ، آپ کا بچہ سال کا ہے، 2 سال کا، آپ اسے نہیں بتائیں گے بیٹا چھری پڑی ہے اسے ہاتھ نہیں لگانا، دس از ڈینجرس، اس کو ہاتھ نہیں لگانا؟ کیوں بتائیں گے آپ؟ اسے بچانے کے لیے۔ اور اس کو پتہ چل جائے گا بچے کو، ہاں میری ماں کو مجھ سے پیار ہے اس لیے بتایا۔ تو جہنم کے لیے بھی اسی نظریے سے ایکسپلین کرنا ہے کہ اللہ کو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار ہے، اس لیے اللہ نے ہمیں یہ گرافیکل ڈسکرپشنز جہنم کی قرآن میں دے دیں تاکہ ہم بچ جائیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ مین مقصد ہے، اس کو بھولنا نہیں ہے۔ اب آگے چلیے، اب جنت کی ایک ہی آیت تھی، اب اس سے آگے دیکھیے وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اور دیکھو، چاہے تم اپنی بات کو چھپا کر بیان کرو یا اسے بلند آواز سے بیان کرو، مطلب وہ اس کو جانتا ہے، اور مزید کیا، بے شک وہ تو اس کو بھی جانتا ہے جو کہ تمہارے سینوں کے اندر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اوپر جتنا بھی ایکسپلین کیا کفر اور ایمان کی، آخر میں بات ہوئی اللہ تعالیٰ آپ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے دلوں میں تمہارے اندر ایمان ہے یا کفر، میری کتنی معرفت ہے، تم کتنا ایمان و کفر کا اعتراف کرتے ہو، وہی کی طرف تمہارا کیا رسپانس ہے، یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، چاہے تم بتاؤ، چاہے تم اسے چھپاؤ یا تم اسے ظاہر کرو، سب اللہ کو پتہ ہے۔ الا یعلم من خلق، کیا وہی نہیں جانے گا جسے پتہ ہوگا، جس نے پیدا کیا، کیا وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا؟ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، اور وہی ہے بہت باریک بین، بہت زیادہ خبر رکھنے والا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی صفات ہے نا، خبیر، بصیر، علیم، بہت زیادہ باخبر، بہت زیادہ دیکھنے والا، بہت زیادہ جاننے والا۔ اسی میں یہ جو اللطیف ہے نا، اس کا مطلب ہے بہت ہی باریک بینی سے جاننے والا، بہت ہی زیادہ ڈیپتھ میں جا کے ایک بال کے برابر بھی ہمارے اندر جو بات ہے نا وہ بھی جاننے والا، یہ اللطیف کا مطلب ہے۔ تو یہ آیت جو ہے نا، یہ تمام علماء کو پکی یاد ہوتی ہے، یہ آیت اکثر لوگوں کو بھی پکی یاد ہوتی ہے، یہ آیت آپ سب کو بھی پکی یاد ہونی چاہیے۔ چھوٹی سی آیت ہے، آیت نمبر 14، الا یعلم من خلق، کیا اسی کو نہیں پتا ہوگا جس نے بنایا ہے؟ مطلب کہ جس نے بنایا ہے، کہ اسی کو تمہارے اندر باہر، تمہارے اندر کون سا سافٹ ویئر انسٹالڈ ہے، وہ کیسے آپریٹ کر رہا ہے، کون کون سی اپلیکیشنز تم نے کی ہوئی ہیں، انہیں کیسے اپ گریڈ کرنے کا کیا سسٹم ہے، کیسے یہ کرپٹ ہو جائیں گی، کیسے ہم بالکل فنکشن کرنا ختم کر دیں گے، کب ہمیں ریپیئر ہونے کی ضرورت ہے، کیسے آپریٹ ہونا ہے ہماری اس باڈی اینڈ سول نے، کیا یہ اللہ کو ہی نہیں پتا ہوگا؟ جس نے بنایا اسی کو نہیں پتا ہوگا؟ ایک موبائل کے مینوفیکچرر کو یہ سارا کچھ پتا ہوتا ہے، ہم اس پہ ٹرسٹ کر کے بات مانتے ہیں۔ سیمسنگ کا موبائل ہم نے لیا ہے، اس کا جو بھی مینوفیکچرر، سیمسنگ کمپنی جو مینول ایشو کرے گی نا، ہم بھئی 100% اس کے مطابق اپنا موبائل چوز کرتے ہیں۔ مجال ہے جو ہم ادھر سے ادھر ہو جائیں کہ میرا موبائل نہ خراب ہو جائے۔ تو جو اللہ جس نے یہ مینول دے دیا، قرآن مجید بتا دیا اس میں کہ بھئی اپنی باڈی کو ایسے آپریٹ کرنا ہے، یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا ہے، ایسے چلنا ہے، ایسے پینا ہے، یہ کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ، سارا کچھ ایسے علم لینا ہے، ایسے ہدایت ملے گی وغیرہ۔ ہماری روح کے لیے سارا کچھ بتا دیا، تمہاری روح کی غذا یہ ہے، اس کا علاج یہ ہے، اس کو ایسے ڈیل کرو، دل کا تزکیہ کرو وغیرہ، سارا پروسیس ایکسپلین کر دیا، جسم کے لیے بھی روح کے لیے بھی۔ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے نا، جسم اور روح، دونوں کے لیے گائیڈنس دے دی قرآن میں، مینول میں پراپر انسٹرکشنز دے دی۔ اللہ کی بات ماننے کے لیے ہم تیار ہی نہیں ہیں۔ سیمسنگ کی کمپنی کے سارے اس نے جو ماڈل دیا، مینول دیا، اس کو ماننے کو تیار ہیں، A to Z to dot ہم اس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور جب اللہ نے دیا ہم کہتے ہیں اچھا کچھ نہیں ہوتا، خیر ہے، چلنے دو، جانے دو، بس ایسے ہی ہم جنت میں پہنچ جائیں گے۔ تو ایسے نہیں پہنچیں گے، یہ اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے اللہ کے احکامات کو ماننا۔ الا یعلم من خلق، کیوں نہیں تم بھئی اللہ کی بات مانتے؟ کیا اسے ہی نہیں پتا ہوگا جس نے تمہیں پیدا کیا؟ بلکہ اسے ہی تو سارا پتا ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، وہ تو باریک بین ہے، بہت زیادہ خبر رکھنے والا ہے۔ اب آگے آیت نمبر 15 سے 18 تک زمین کی بات ہوگی، ٹھیک ہے؟ اوپر 3 سے 14 تک کیا بات تھی؟ آسمان کی تخلیق کی اور عذاب اخروی کی، ٹھیک ہے؟ اب اگلی 15 سے 18 تک باتیں ہونے لگی ہیں تخلیق زمین کی اور عذاب دنیاوی کی۔ اچھا، یہاں پر اب یہ مکی صورتوں میں نا تھوڑے سیکشنز میں زیادہ ایکسپلین کروں گی آپ کو کہ یہاں سے یہاں تک یہ بات ہو رہی ہے، کیوں؟ کیونکہ اگر یہ میں بتاؤں گی نہیں نا، آپ لوگ بکھر جائیں گے، آپ لوگ ادھر ادھر ہو جائیں گے کہ پتہ نہیں کہاں تھے، کیا بات ہو رہی تھی، مکسچر سا بن جائے گا۔ میں نہیں چاہتی کہ مکسچر بنے، میں چاہتی ہوں کہ کلیئر کٹ آپ لوگوں کو بات سمجھ آئے۔
آگے کیا بات ہو رہی ہے آیت نمبر 15 میں، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، وہی ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو تابع، زمین کو تمہارے لیے تابع بنا دیا، تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ پہلے اس کا ترجمہ کمپلیٹ کر لیتے ہیں۔ تو چلو اس کے اطراف میں اور کھاؤ اس کے رزق میں سے، اور اسی کی طرف تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ کس کی طرف دوبارہ اٹھائے جاؤ گے؟ یہ والی ضمیر اللہ کے لیے ہے، اللہ کی طرف تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ اب تھوڑا زمین پہ بھی غور و فکر کر لو، کچھ کانٹمپلیشن تمہاری، کچھ پانڈرنگ تمہاری، کچھ ریسرچ تمہاری زمین کے اوپر بھی ہونی چاہیے کہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے کیسے تمہارا ماتحت بنا رکھا ہے، کیسے تابع کر رکھا ہے تمہارا، کیسے تم اس سے بینیفٹس لے رہے ہو، اس کی ریسورسز کو یوز کر رہے ہو۔ تو اس کے کندھوں کے درمیان، اس کے مابین، اس کی وادیوں میں، اس کے میدانوں میں چلو پھرو اور دیکھو، ذرا غور و فکر کرو، زمین کے اوپر بھی غور و فکر کرو، زمین کے اندر بھی غور و فکر کرو۔ پہلے آسمان پہ غور و فکر کی دعوت تھی، اب زمین کے اوپر کتنی زیادہ ریسورسز اللہ تعالیٰ نے جو زمین میں رکھی ہیں۔ ہمارا کھانا پینا کہاں سے آتا ہے؟ زمین سے آتا ہے۔ ایون جو جانوروں کا گوشت بھی ہم کھا رہے ہوتے ہیں نا، وہ جانور بھی زمین کے پودے کھا کے ہی ہم تک پہنچ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ الٹیمیٹلی ڈائریکٹ سورس یا انڈائریکٹ سورس آف فوڈ ہمارا زمین ہے۔ ہماری میڈیسنز کہاں سے آ رہی ہوتی ہیں؟ ہربز وغیرہ زمین سے آ رہی ہوتی ہیں۔ ہمارے گھر بار کیسے بن رہے ہوتے ہیں؟ وہ جو لکڑی زمین سے نکلی تھی نا درخت کی، اس کے ذریعے سے بن رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہماری آکسیجن کہاں سے نکل رہی ہے؟ جو درخت زمین سے نکل رہے ہیں ان سے ہمیں مل رہی ہے۔ ہمارا یہ آئرن جو ہے جس کو ہم گھروں میں بھی استعمال کر رہے ہیں، گاڑیاں بھی اپنے وہیکلز بنا رہے ہیں، اپنی فیکٹریز بنا رہے ہیں، آئرن کہاں سے آ رہا ہے؟ زمین سے آ رہا ہے۔ ہم یہ جو زیورات پہن رہے ہیں سارے، سلور کے، گولڈ کے، پلیٹینم ہو، یہ سب کہاں سے آ رہا ہے؟ زمین سے آ رہا ہے۔ ہماری گیس، ہمارے چولہے کیسے جل رہے ہیں؟ زمین سے گیس آ رہی ہے۔ ہمارا پانی کہاں سے آ رہا ہے پینے کے لیے؟ زمین سے پانی آ رہا ہے۔ یعنی ابھی تو میں جو ٹاپ آف دا ہیڈ میرے چیزیں آئی ہیں وہ میں نے بتائی ہیں، مزید سوچئے کون سی ریسورسز ہیں۔ ہمارا سارا فرنیچر کہاں سے آ رہا ہے؟ فرنیچر سارا لکڑی کا بن رہا ہے، لکڑی زمین سے آ رہی ہے۔ یہ شیشہ کیسے بنتا ہے؟ یہ شیشہ سینڈ کو پگھلا کے شیشہ بن رہا ہے ہمارا، سینڈ زمین پہ ہوتی ہے۔ یعنی ہمارا کپڑا کیسے بن رہا ہے؟ کاٹن جو کہ زمین سے نکل رہی ہے، یا پھر ٹھیک ہے کاٹن جو کہ زمین سے، یا ریشم کا کیڑا ہے جو پودوں کو ہی کھا کے ریشم کے کپڑے بنا رہا ہے۔ یہ عطیہ نے بتایا کہ ہمارا آئل کہاں سے آ رہا ہے؟ تیل جو ہے ہمارا، پیٹرول ہے ہمارا، زمین سے نکل رہا ہے۔ کون سی ایسی چیز ہے جس کی سورس ہماری زمین نہیں ہے؟ الٹیمیٹلی گھر ہمارے زمین پہ بنتے ہیں، الٹیمیٹلی گھر ہمارا آخری زمین میں ہی بنتا ہے، آخری گھر تک ہمیں زمین دے رہی ہے۔ اتنی زیادہ ریسورسز اللہ تعالیٰ نے اس زمین پہ رکھ دی، اب زمین پہ ریسرچ کرنے لگ جائیں تو بس ہم پھر ختم نہیں ہوگا ہمارا یہ ٹاپک۔ یہ ہم سب نے یہ ریسرچ کرنی ہے، اتنی غور و فکر کرنا ہے، اتنا سوچنا ہے۔ زمین کے اندر جاتے جائیں تو زمین کے اندر کتنی لیئرز ہیں، ان لیئرز کے کیا فنکشنز ہیں، وہ کیا کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ پانی کہاں ہے زمین کے اندر، یہ سارا کچھ کیا ہے؟ یہ ساری ریسرچز ہے، سارا کا سارا را میٹیریل اللہ نے زمین کے اندر ہمارے لیے رکھ دیا، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ زمین سے ہم بینیفٹ لے رہے ہیں۔ اتنی سی ایک آیت ہے، لیکن اس آیت سے ہمیں پتہ چل رہا ہے ہم نے کس چیز پہ غور و فکر کرنا ہے۔ پھر زمین کے اوپر پہاڑ ہیں، کہیں پہ کھائیاں ہیں، کہیں پہ سیدھے میدان ہیں، ہر چیز کا بینیفٹ ہے۔ ہر چیز جو جس جگہ کی جغرافی ہے، جس جگہ کا ایٹماسفیئر ہے، فضا ہے، ویدر ہے، کلائمیٹ ہے، وہ سارا کچھ ہماری لائفز پہ ہمارے اوپر امپیکٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری زمین ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کو تمہارے تابع بنا دیا، تمہاری یوز کے لیے بنا دیا، اب اس کو استعمال کرو، اس میں چلو پھرو، اس پہ غور و فکر کرو، اور چلنے پھرنے کا بھی وَتَسِیرُوا، زمین میں سیر و سیاحت کرو، گھومو پھرو، تاکہ اللہ کی نشانیوں کو دیکھو اور پہچان جاؤ۔ جانور اتنے بکھرے پڑے ہیں، جاندار کتنے زیادہ بکھرے پڑے ہیں پانیوں میں، زمین پر، ان کو دیکھو، اللہ کو پہچان جاؤ، ٹھیک ہے۔ اب بہت ہی زیادہ اس کی ڈیٹیل ہے اور کتنی ڈیٹیل میں ہم جائیں گے۔ تو یہ زمین سے آ کر الٹیمیٹلی ہم واپس جا رہے ہیں زمین کے اندر۔ جی، تو زمین کی بات ہو رہی تھی، اور اسی لیے زمین کو بہت سارے کلچرز میں کیا کہا جاتا ہے؟ انڈیا میں کیا کہتے ہیں؟ دھرتی ماتا، اور یہ امریکہ وغیرہ میں کیا کہتے ہیں؟ مدر ارتھ۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ زمین کو اتنی عزت دی جاتی ہے، اسے مدر اور ماتا وغیرہ کہا جا رہا ہے، کیوں کہا جا رہا ہے؟ یہی اس کے بینیفٹس کی وجہ سے، انسان نے اتنا ایکسپلور کیا، لیکن اتنے ایکسپلور کرنے کا فائدہ کیا جب تخلیق کے ذریعے سے خالق تک نہیں پہنچے، ٹھیک ہے۔ الٹیمیٹ گول کیا ہے؟ ہم اللہ تک پہنچ جائیں، اسی لیے اس آیت میں کیا کہا جا رہا ہے؟ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، الٹیمیٹلی اسی کی طرف لوٹنا ہے۔
تو یہ ساری زمین پہ ریسرچ بھی ہمیں اس کی طرف لے کر جائے گی، اسی کی نالج دے گی، اللہ سے ہمیں جوڑ دے گی الٹیمیٹلی، اور اس واپسی ویسے بھی ہماری اللہ کی طرف ہونی ہے، قیامت والے دن بھی ہم نے الٹیمیٹلی اللہ کے پاس پہنچ جانا ہے۔ اور اس سے پہلے یہ حصہ کیا ہے، وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور کھاؤ اس کے رزق میں سے۔ تو سب سے امپورٹنٹ چیز جو زمین ہمیں دیتی ہے وہ ہمارا رزق ہے، جو اللہ تعالیٰ ہمیں زمین کے ذریعے سے دے رہے ہیں۔ زمین کو اللہ نے سورس بنا دیا ہے ہمارے رزق کا، کھانے پینے کے بغیر ہم مر ہی جائیں، ختم ہو جائیں گے، اس لیے کھانے پینے پر یہاں پر باقاعدہ الگ سے اس پورشن کو نکال کے اس 15 نمبر آیت میں فوکس کیا گیا ہے۔ آگے دیکھیے، أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، کیا تم بے خوف ہو گئے اس سے جو آسمان میں ہے کہ وہ تمہیں زمین میں دھنسا دے گا اور وہ یکا یک لرزنے لگے؟ ٹھیک ہے، یعنی کیا تم اللہ تعالیٰ سے بے خوف ہو گئے ہو؟ تمہیں اتنا کچھ اللہ نے دیا، تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں پوچھے گا ہی نہیں، تم اللہ کا شکر ہی نہ ادا کرو اور ایسے ہی تمہارا گزارا ہو جائے گا۔ شکر گزاری اللہ کی کیا ہے؟ اللہ کی عبادت۔ تو اللہ کی عبادت تم کرو ہی نہ، اللہ پر ایمان ہی نہ لے کر آؤ جس نے اتنا زیادہ تمہیں کچھ دیا، تو تم اس بات سے پھر ڈرتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ اس زمین کو لرزا کے رکھ دے اور اس کو تمہیں اس کے اندر دھنسا کے رکھ دے؟ ٹھیک ہے، میں نے بتایا تھا نا، یہاں پہ دنیاوی عذاب جو آتا ہے نا انسان کے اوپر، اس کی بات ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے سیکشن میں کیا تھا؟ اخروی عذاب کی بات تھی، آخرت کے جہنم کی ڈیٹیل تھی، ٹھیک ہے، اور جنت کی تھوڑی سی۔ اگلی آیت کیا ہے؟ ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر، کیا تم بے خوف ہو گئے اس سے جو آسمان میں ہے کہ وہ تم پر پتھر برسانے والی آندھی بھیج دے؟ ایسا بھی عذاب تمہارے اوپر آ جائے، تم مان ہی نہیں رہے، تم ماننے کو ہی نہیں آ رہے کہ اتنی زیادہ زمین، اس کی ریسورسز اور اتنا بڑا آسمان جو تھا یہ اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ بھائی تخلیق کے ذریعے سے کیوں نہیں خالق کی معرفت حاصل ہو رہی؟ کیوں نہیں پہنچ پا رہے کریٹر تک؟ تو نہیں پہنچ رہے تو تمہیں کیا ڈر نہیں لگتا؟ ڈر نہیں لگتا کہ وہی جس کی بادشاہت اور قدرت زمین و آسمان میں ظاہر ہو رہی ہے، ہماری زندگی اور موت کی تخلیق میں ظاہر ہو رہی ہے، وہ آسمان سے پتھر نہیں برسا سکے گا؟ آسمانوں سے پتھروں کی آندھی آئے گی، ہمیں کیا ختم نہیں کر دے گی؟ ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میرا خبردار کرنا کیسا تھا، کہ یہ جو میں نے وارننگ دی تھی کیسی تھی، یہ بالکل سچی تھی، اصلی تھی، پکی تھی، پھر تمہیں یقین آئے گا۔ پہلے کیوں نہیں پہچان لیتے؟ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، اور یقیناً ان سے پہلے والوں نے بھی تو جھٹلایا تھا، تو کیسا ہوا ان پر میرا عذاب۔ یعنی اللہ کی قدرت دیکھ کے تمہیں نہیں سمجھ آ رہی تو پرانی قوموں کے قصے بھی تو تمہیں بتائے ہیں، ان کے ذریعے سے ہی کچھ عقل کر لو۔ قوم لوط کا بتایا، قوم عاد، قوم ثمود، قوم نوح، قوم فرعون، کس کا تمہیں نہیں بتایا؟ اتنی قوموں کے تمہیں قصے بتا کے بھی بتا دیا کہ بھئی عذاب آ جاتا ہے جب اللہ کی بات نہیں مانی جاتی، پھر بھی تم نہیں مان رہے۔ مزید اب تمہیں کیا انفارمیشن چاہیے؟ اب آگے آیت نمبر 19 to 23، ٹھیک ہے، آیت نمبر 19 to 23 میں اللہ تعالیٰ کی مزید قدرت کی ڈفرینٹ نشانیاں اللہ تعالیٰ بتانے لگے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے اوپر اب ہم نے فوکس کرنا ہے۔ اس میں سے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ذکر کرنے لگے پرندوں کا۔ پرندے کہاں ہوتے ہیں؟ وہ آسمان اور یہ زمین، اس کے درمیان۔ پہلے آسمان کی بات ہوئی تھی، پھر زمین کی، اب اس کے درمیان میں پرندے ہیں، ان کی بات ہونے لگی ہے۔ اس کو دیکھیے آیت نمبر 19، اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن انہ بکل شیء بصیر، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں پرندوں کو اپنے اوپر اڑتے ہوئے، کبھی پروں کو پھیلائے ہوئے، کبھی اسے سمیٹتے ہوئے، نہیں روکے ہوئے انہیں کوئی بھی فضا میں مگر رحمان۔ یعنی اڑتے ہوئے پرندے کبھی پر پھیلا رہے ہیں، کبھی پر سمیٹ رہے ہیں، ان کی جو فزیولوجی ہے، ان کا جو بلٹ ہے، ان کے جو فنکشن ہے، ان کے ونگز کا، ان کے فیدر کا، ان کی ہولو بونز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں۔ کیوں نہیں پرندوں پہ ریسرچ کرے؟ پرندوں کے پورے سٹرکچر کے اوپر کیوں نہیں ریسرچ کرے؟ بایولوجی کیوں نہیں بھائی تم لوگ پڑھ رہے؟ بایولوجی پڑھ رہے، ساتھ ساتھ پریکٹیکل کر کے بھی دیکھیں، پریکٹیکلی بھی آپ کو کیوں نہیں پتہ چل رہا کہ یہ پرندوں کو بنانے والا کون ہے اور ان کو آسمان میں روکنے والا الرحمن کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ وہ جو کہ اتنا زیادہ رحم کرنے والا ہے، اس کا پرندوں پہ اتنا رحم ہے کہ انہیں گرنے ہی نہیں دیتا، ٹھیک ہے، انہیں گرنے ہی نہیں دیتا، تو ان پرندوں پہ تم کیوں نہیں غور و فکر کیوں نہیں کر رہے؟ انہ بکل شیء بصیر، بے شک وہ ہر چیز کو خوب دیکھنے والا ہے۔ کس چیز کو دیکھنے کی بات ہو رہی ہے؟ کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم پرندوں کے ذریعے سے اللہ تک پہنچ رہے ہیں کہ نہیں پہنچ رہے۔
اس کے بعد اگلی آیت دیکھیے، امن ھذا الذی ھو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن ان الکافرون الا فی غرور، بھلا وہ کون ہے جو تمہارا لشکر بن کر تمہاری مدد کرے رحمان کے مقابلے میں، نہیں ہے مگر یہ کافر دھوکے میں، یہ کافر دھوکے میں مبتلا ہیں اگر یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اگر تخلیق کے ذریعے سے خالق کو نہیں پہچانا پھر بھی ان کی بچت ہو جائے گی، بچت نہیں ہو سکتی۔ ضرور اللہ تعالیٰ رحمان ہے، اللہ تعالیٰ رحم کرنے والے ہیں، لیکن رحمان کے مقابلے میں بھی اگر یہ سارے مل جل کر آ جائیں گے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب اللہ تعالیٰ اپنے رحم کی وجہ سے نعوذ باللہ معاذ اللہ کوئی مجبور ہے اور تمہیں بخش ہی دے گا، چھوڑ ہی دے گا، ایسا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رحم سے غلط امیدیں لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ الجبار بھی ہیں، اللہ تعالیٰ انتقام لینے والے بھی ہیں، شدید العقاب بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں ڈراتے بھی ہیں، اور مومن تو ہمیشہ امن اور خوف کے درمیان میں ہی رہتا ہے۔ تو بھائی تم کس دھوکے میں مبتلا ہو، حقیقت کو جاننے کی کوشش کرو۔ امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ بل لجوا فی عتو ونفور، پھر بھلا کون ہے وہ جو تمہیں رزق دے سکے اگر اللہ اپنے رزق کو روک لے، بلکہ یہ لوگ اپنی سرکشی اور حق سے گریز کرنے میں حد سے زیادہ بڑھ گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی اب اس رزق، یہ جو اللہ تعالیٰ تمہیں رزق دے رہے ہیں، اس کے اوپر غور کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ رزق اللہ تعالیٰ روک لیں تو تمہارا کیا بنے گا؟ تمہیں تو رزق دینے والا کوئی بھی نہیں ہوگا، تمہیں کھانا پینا دینے والا کوئی بھی نہیں ہوگا، تو یہ کھانے کی سورس کیا ہے، یہ ایونچولی یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ تم اس بات پہ کیوں نہیں ریسرچ کر کے اس بات تک پہنچ پا رہے؟ اب دیکھیں یہ کویسچن پوچھے جا رہے ہیں ہم سے، یہ سوالیہ انداز کیوں ہے ان آیتوں کا؟ یہ سوالیہ انداز اس وجہ سے ہے تاکہ یہ ہمیں سوچنے پہ مجبور کیا جائے، ٹھیک ہے، ہمیں سوچنے پر ہم مجبور ہوں، اور ہم جب انسان سوچنے پر مجبور ہوتا ہے نا، وہ اپنی عقل کو زیادہ استعمال کرتا ہے اور وہ باتوں کی ڈیپتھ تک پہنچ جاتا ہے، اس لیے یہ سوالیہ انداز ہے۔ اور بہت ساری حدیثوں میں بھی ہمیں سوالیہ انداز ملتا ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کیا تمہیں پتہ ہے مفلس میں کیا فرق ہے، کیا تمہیں پتہ ہے اسلام کیا ہوتا ہے، مفلس کون ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ سوال کیوں کیے جاتے ہیں؟ ایک تو فوراً اٹینشن گریب ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، فوراً سننے والے کی توجہ، اب سننے والے پہ یہاں پہ دھیان ہے، سننے کی اسٹریٹجیز یہاں پر اپنائی جا رہی ہیں۔ ون آف دا اسٹریٹجیز کیا ہے؟ سوالیہ انداز میں پوچھا جائے، علم دیا جائے۔ کیوں؟ سننے والا فوراً سنے، غور سے سنے کہ مجھ سے سوال کیا جا رہا ہے، اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کرانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ پھر دوسرا، اس کو سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں سوال، تو سوالوں کا جو انداز ہے نا، اس کے اتنے زیادہ فائدے ہوتے ہیں، جھنجھوڑ کے رکھ دیتے ہیں یہ سوال۔ اگلی آیت دیکھیے، آیت نمبر 22، جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ آیت ہے سورت کی۔ أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، تو کہ وہ شخص جو اپنے منہ کے بل گھسیٹ رہا ہے زیادہ ہدایت پر ہے، یا وہ جو سیدھا ہو کر چل رہا ہے ایک ہی سیدھے راستے پر؟ یعنی تمہیں کیا لگتا ہے وہ شخص جو گھسٹ گھسٹ کے کرالنگ کر کے اپنی منزل تک جا رہا ہے، فرض کریں اس نے اسلام آباد پہنچنا ہے، تو جو کرالنگ کر کے جا رہا ہے وہ زیادہ کامیاب ہے، وہ جلدی پہنچے گا، یا جو سیدھا کھڑے ہو کے صحیح طریقے سے سیدھے راستے پہ جا رہا ہے وہ زیادہ جلدی پہنچے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر اشارہ کس طرف ہے؟ اشارہ ہے اللہ کی طرف پہنچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اپنے مقصد پر نظر رکھ کر چلنا پڑے گا۔ جو کرالنگ کر کے چل رہا ہے وہ کس طریقے سے چل رہا ہے؟ وہ جانور کی طرح چل رہا ہے۔ یہ جانوروں کی طرح زندگی ہم گزاریں گے، جنگل کا قانون ہوگا، اللہ کا قانون ہم لینا ہی نہیں چاہتے، ہم سیدھے اپنا منہ اٹھا کر صراط مستقیم کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے، ہدایت کی روشنی حاصل ہی نہیں کرنا چاہ رہے، بلکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے اندر جبلی خواہشات ہیں نا، ہماری باڈی کی جو ریکوائرمنٹس ہیں، کھانا مل جائے، پینا مل جائے، سونا پورا ہو جائے، باقی جو ریکوائرمنٹس ہیں ہماری باڈی کی وہ پوری ہو جائیں، بس کافی ہے۔ یہ ہدایت ہے، رہنمائی ہے، روحانی ضروریات ہیں، قرآن ہے، سیدھا رستہ ہے، حدیث ہے، دین کا علم ہے، وحی ہے، اس سب کی تو ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، سمجھ آئی؟ جب یہ اپروچ ہوگی، یہ کیسا انسان ہے؟ یہ وہ انسان ہے جو رینگ کے چل رہا ہے، جو جانوروں کی طرح جھک کر رینگ کر اپنی منزل تک جا رہا ہے، جس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ کامیاب ہوگا یا وہ کامیاب ہوگا جب انسانوں کی طرح سیدھا چل رہا ہے، سیدھے راستے پہ چل رہا ہے، اس کے سامنے اپنا نصب العین، اپنا پرپس جو ہے وہ بالکل کلیئر ہے، واضح ہے، وہ حیوانی سطح پر زندگی نہیں گزار رہا، بلکہ وہ
روحانی سطح پر بھی زندگی گزار رہا ہے، اپنا تزکیہ بھی ساتھ ساتھ کر رہا ہے، اس کے جو نظریات ہیں، اس کی جو سوچ ہے، اس کا جو غور و فکر ہے وہ بالکل کلیئر ہے اور اس کو کلیئر رستے پر لے کر جا رہا ہے۔ کون ان دونوں میں سے بہتر ہے؟ یہاں پر بھی دیکھیں اب ہم سے سوال پوچھا جا رہا ہے تاکہ ہم خود سوچیں، خود سوچ کر ہم جواب دیں کہ ہاں وہ والا شخص بہتر ہے جو سیدھا چل رہا ہے، جس کے سامنے اس کا نصب العین جو سامنے دیکھ پا رہا ہے، اپنی منزل کو دیکھ پا رہا ہے، اپنے مقصد کو پہچان پا رہا ہے، ٹھیک ہے، اپنے اندر اپنی ریالٹی کو جان پا رہا ہے کہ میری فزیکل ریالٹی ہے تو اسپریچول ریالٹی بھی تو ہے، اس کا بھی تو میں خیال رکھوں، ٹھیک ہے، تو ایسا شخص ہے وہ کامیاب ہے۔ اب آگے دیکھیے آیت نمبر 23، قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، کہہ دیجئے کہ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے۔ ایک سیکنڈ، جی ٹھیک ہے، ہاں جی، تو کہہ دیجئے کہ وہی تو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، یعنی اس نتیجے پر تم نے پہنچنا تھا، کنکلوژن تو تمہاری یہ ہونی چاہیے کہ وہی اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہیں دیا کیا کیا ہے، کان دیے ہیں اور آنکھیں دی ہیں اور دل دیے۔ میں نے بتایا تھا نا، جب بھی فیکلٹیز کی بات ہوتی ہے، باڈی آرگنز کی بات ہوتی ہے جس کے بارے میں حساب ہوگا، جن کو یوز کر کے دنیا میں ہم ہدایت حاصل کرتے ہیں، ان میں سب سے پہلے کس کا ذکر آتا ہے؟ کانوں کا، سماعت کا ذکر سب سے پہلے آتا ہے۔ یہ جو سماعت کی فیسلٹی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دی ہے، اس کو یہ اللہ نے ہی تو تمہیں دی، یہ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ پھر ابصار، پھر آنکھیں، وہ دوسری چیز ہے جس کے ذریعے سے علم ہمارے اندر جاتا ہے، ٹھیک ہے، جس کو پڑھنا نہیں آتا ہوتا نا، آنکھوں سے تو ہم پڑھتے ہیں نا یا دیکھتے ہیں، جس کو پڑھنا بیسکلی نہیں آتا وہ سن تو سکتا ہے نا، سن کے تو علم حاصل کر سکتا ہے نا، اور سن کے حفظ بھی کر سکتا ہے، قرآن مجید یاد بھی ہو جاتا ہے، قرآن مجید سمجھ بھی آنے لگتا ہے۔ تو جو سن نہیں سکتا وہ دیکھ تو رہا ہے نا، اور پھر جب دیکھنے لگتا ہے انسان تو وہ عقل بھی استعمال کرنے لگ جاتا ہے۔ پہلا سٹیپ تو لو، سنو تو صحیح اور پھر دیکھو بھی اور پھر عقل کا استعمال کرو۔ والافئدہ، افئدہ بیسکلی فؤاد کا پلورل ہے۔ فؤاد کیا ہوتا ہے؟ فؤاد بیسکلی دل کے لیے استعمال ہوتا ہے قرآن مجید میں، لیکن اس دل کی بات ہوتی ہے یہاں پر۔ ایک تو قلب ہوتا ہے نا، قلب ہوتا ہے فزیکل دل ہمارا، یہ جو فؤاد ہوتا ہے نا یہ وہ والا دل ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کچھ صلاحیتیں دے رکھی ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے احساسات اور جذبات دے رکھے ہیں، یہ اس دل کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ وہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے اس دل کو دے رکھی ہے جو کہ اپنی عقل اور سمجھ بوجھ کے ذریعے سے، اپنے فہم کے ذریعے سے ایک نتیجے تک پہنچ جائے گی، ٹھیک ہے، وہ صلاحیت ہے اس دل کے اندر، اس دل کی یہاں پر بات ہو رہی ہے۔ تو یہ جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہیں کان وغیرہ دیے، آنکھیں دیں، دل دیا، عقل دی، تو کیا وہی تو ہے جس نے یہ سارا کچھ دیا۔ قلیلا ما تشکرون، بہت ہی کم شکر ہے جو تم لوگ ادا کرتے ہو، کتنا کم تم شکر ادا کرتے ہو۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ دے دیا، اور میں نے بہت دفعہ بتایا پورے قرآن مجید میں یہ اسلوب ریپیٹ ہوتا ہے بار بار، یہ سٹائل، یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت، ٹھیک ہے، اللہ کی شکر گزاری کیسے کی جاتی ہے؟ دل میں قدر کر کے اللہ تعالیٰ کے احسانات کی، زبان سے اللہ کی تعالیٰ کی تعریف بیان کر کے جیسے الحمدللہ، اور عمل کے ذریعے سے یعنی عبادت، اصل میں عبادت کر کے ہم اللہ کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ تو یہ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ تم شکر گزاری کیوں نہیں کرتے پھر بھی۔ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ آگے 24 سے 28 نمبر آیات، ان آیات میں ہم دیکھیں گے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا تو واپسی بھی میری ہی طرف ہے، اور واپسی کیوں ہے؟ نتیجے کے لیے واپسی ہے، یعنی اب غور و فکر کی بات ختم ہو گئی، پہلے آسمان پر غور و فکر تھا اور آخرت کے عذاب کی بات تھی، آگے دنیا پہ غور و فکر تھا، زمین پہ، اور عذاب دنیا کی بات تھی جو دنیا میں عذاب آتے ہیں۔ اس کے بعد اب اس 19 to 23 ہم نے کیا دیکھا تھا؟ مزید اللہ کی نشانیاں، جس میں رزق تھا، جس میں پرندے تھے، جس میں کان، آنکھیں اور دل تھا، ٹھیک ہے، اور صراط مستقیم پر چلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ بھائی سیدھا چلنا پڑے گا، نظریں مقصد پر رکھنی پڑیں گی۔ اب 24 to 28 ہم دیکھ رہے ہیں اللہ کی طرف واپسی اللہ کی طرف ہے، اور نتیجہ کیا آنے والا ہے اب اس کو دیکھیے۔ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، کہہ دیجئے اسی نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تم اب اکٹھے بھی کیے جاؤ گے، جس نے زمین میں پھیلایا تھا نا اسی کی طرف اب تمہاری واپسی بھی ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وہ کہتے ہیں کب ہوگا اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا اگر تم سچے ہو۔
اگر واقعی تم سچے ہو اور قیامت آنی ہے تو بھائی بتاؤ اللہ تعالیٰ کا وعدہ آخر کس دن پورا ہوگا، کب آئے گی یہ قیامت، ٹھیک ہے؟ اب ہمارا بیسکلی فوکس کس چیز پہ ہونا چاہیے تھا، اس بات پہ نہیں کہ قیامت کب آنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جواب دیا کہ پہلے تم بتاؤ تم نے تیاری کیا کر رکھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں ویسے بہت ہی خوبصورت حدیث ہے، اینڈ تک میں آپ کو بتاتی ہوں۔ تو صحابی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ تیاری تو کچھ خاص نہیں ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول سے محبت بہت زیادہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پھر جس کے ساتھ محبت کرتا ہوگا نا، قیامت والے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا، آخرت میں وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ محبت جس سے ہوگی اسی کے ساتھ قیامت والے دن ہوگی۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے یہ بات سنی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ہمیں اتنی خوشی ہوئی جتنی خوشی ہمیں اس دن ہوئی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں انٹر ہوئے تھے۔ جس دن آپ مدینہ میں آئے تھے نا، اس دن جو خوشی ہوئی تھی وہی خوشی ہمیں اس دن ہوئی، جس دن ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہم قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہو گئے جس سے ہمیں محبت ہے۔ تو اللہ اور اللہ کے رسول سے تو انہیں سب سے زیادہ محبت تھی۔ تو بیسکلی محبت عمل کی طرف ہی لے کر جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ محبت کافی ہے۔ جب ہم دین کے ڈیسیجنز لیتے ہیں نا، فیصلہ کن بات کرنی ہوتی ہے، نتیجے پہ پہنچنا ہوتا ہے، تو اوور آل پکچر دیکھی جاتی ہے، صرف ایک حدیث نہیں دیکھی جاتی۔ اور یہاں پہ بھی مراد یہی ہے کہ محبت ہے تو محبت کی وجہ سے عمل بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو بیسکلی امپورٹنٹ یہ نہیں ہے کہ کب آئے گی قیامت، امپورٹنٹ یہ ہے کہ تم نے غور و فکر کر کے اللہ کو پہچان لیا، اللہ پر ایمان لے آئے، پھر عمل شروع کر دیا کہ نہیں کیا۔ اب اگلی آیت میں اس سوال کا جواب دیا جا رہا ہے، قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ۔ مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جواب دیجئے کہ یہ علم اللہ کے پاس ہے، یعنی اس پہ اتنا دھیان نہ دو، یہ صرف اللہ کے پاس ہے۔ اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ علم کسی کو نہیں دیا کہ قیامت کب آنی ہے، یہ کسی کو بھی، کسی رسول کو اللہ نے نہیں بتایا۔ اور میں کیا ہوں، وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور بے شک میں تو صرف تمہیں خبردار کرنے کے لیے آیا ہوں، وہ بھی واضح، کلیئر کٹ، مبین، وداؤٹ اینی ڈاؤٹ اینڈ وداؤٹ اینی کنفیوژن، کلیئرلی تمہیں بتانے آیا ہوں، تمہیں وارننگ دینے آیا ہوں۔ میرا مقصد یہ ہے، میرا مقصد تمہیں قیامت کی ڈیٹ اینڈ ٹائم بتانا نہیں ہے۔ اور ڈیٹ اینڈ ٹائم بتا دیا اگر، اور آخری دن بھی تمہیں پتہ ہے اگلے دن ایگزام ہے، اور آخری دن بھی تم کہہ رہے ہو کہ نہیں میں آخری آور میں تیاری کر لوں گا، ابھی میں کھیلتا رہوں، آخری آور میں توبہ کر لوں گی، ابھی میں بس مزے کروں، تو یہ سلسلہ ہونا تھا۔ ابھی تو ہمیں یہ دھچکا ہے نا، اب آئی قیامت، تو اب آئی قیامت، ٹھیک ہے؟ تو جب آئی تو ہم اس کی پھر تیاری میں پھر لگے رہے، اس لیے ہمیں یہ بتایا نہیں گیا۔ تو اصل فوکس ہمارا کس چیز پہ ہونا چاہیے، جو وارننگ دی جا رہی ہے اس پہ فوکس ہونا چاہیے۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ۔ پھر جب وہ دیکھیں گے اس کو اپنے قریب آتے ہوئے تو ان کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے، اور کہا جائے گا یہ ہے وہ چیز جس کا تم مطالبہ کرتے تھے۔ قیامت جب آئے گی تو قیامت ان کفار پر اتنی خوفناک ہوگی، تو جب اس کو دیکھیں گے تو ان کے چہرے بگڑ جائیں گے، پریشانی سے، تکلیف سے، اتنی زیادہ پریشانی ہوگی اور تکلیف ہوگی کہ ان کے چہروں پر عیاں ہوگی، نظر آتی ہوگی، اور پھر وہ پریشان ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ یہ ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہوا ہے وکیلا، کہا جائے گا، کہہ دیا جائے گا، مطلب ہمیں نہیں پتا کون کہے گا، مومنین کہیں گے، اللہ تعالیٰ کہیں گے، فرشتے کہیں گے، لیکن ان کو یہ میسج دے دیا جائے گا کہ بھئی دیکھ لو، یہ تھی جس کو تم بار بار بلا رہے تھے، جس کے آنے پہ تم جی بڑا ایکسائٹڈ تھے، یہ تم مان ہی نہیں رہے تھے، تم اگنور کر رہے تھے، تم جس کی تکذیب کر رہے تھے، یہ ہے وہ، اب تمہارے چہرے کیوں بگڑ گئے؟ تو اب ان کے پھر چہرے بگڑ جائیں گے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ مجھے اور جو لوگ میرے ساتھ ہیں ان کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے تو کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ مطلب یہ ہے کہ بھئی ہم نے تو اپنا معاملہ سارا کا سارا اللہ کے سپرد کر دیا ہے، اللہ کی مرضی ہے، وہ چاہے ہماری جانیں لے لے یا ہمیں تم پہ فتح یاب کر دے، ٹھیک ہے؟ ہم تمہیں اسی طرح میسج دیتے رہیں گے، چاہے تب تک ہم مر جائیں یا تب تک تم مان جاؤ، ٹھیک ہے؟ لیکن تم بتاؤ بھی تمہاری دردناک عذاب سے کیسے بچت ہوگی؟ ہم تو چلو ہمارا تو یا ہم مر کھپ جائیں گے تمہیں بتاتے بتاتے، یا ہمیں دنیا میں بھی کامیابی مل جائے گی، نہیں بھی ملتی چلو ہم مر جائیں گے تو جا کے اللہ کے پاس چلے جائیں گے، تمہارا کیا بنے گا؟ تمہیں بعد میں وارننگ دینے کون آئے گا؟ تمہیں بعد میں کون سمجھائے گا، کون سکھلائے گا؟ تم کیوں نہیں اس دردناک عذاب سے بچنے کی کوشش کرتے؟
فوکس کیا ہے؟ فوکس شفٹ کیا جا رہا ہے، فوکس صحیح والی چیز پر رکھیے، غلط والی چیز پہ مت رکھیے. ہم میں سے بھی اکثر یہ لوگ کرتے ہیں نا، فوکس کس پہ ہوتا ہے کہ نماز میں رفع الیدین کرنا چاہیے کہ نہیں. بھئی 5 نمازیں تو پہلے پوری کر لو اپنی، 5 نمازیں پوری ہوں گی، اس کے بعد جو رفع الیدین ہے اس پہ بھی آپ ڈسکشن کر لیجئے گا اور اس پہ بھی آپ دھیان دے. ہاں جی، اگلی آیت دیکھیے، قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہیے کہ وہ تو رحمان ہے، ہم اس پر ایمان لا چکے ہیں اور اسی پر ہمارا توکل ہے. ایمان کا الٹیمیٹ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ توکل. یہ ہم نے سورۃ التغابن میں بھی پڑھا تھا، ایمان کے نتیجوں میں، ٹھیک ہے. وہاں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ. جو اللہ تعالیٰ پر توکل اختیار کر لیتا ہے، توکل کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو توکل بیسکلی ہوتا کیا ہے؟ اس وقت میں نے بتا دیا تھا، پورے اسباب دنیا اختیار کرنا، یعنی مکمل دنیا پہ آپ کی ریسرچ کمپلیٹ ہو، اینڈ دین دعا بھی کرنا، دعا بھی کریں کہ یا اللہ مجھے ہدایت بھی مل جائے، ٹھیک ہے، ہر معاملے میں. یہ تو میں نے سورت کی روشنی میں آپ کو اگزامپل دی ہے نا ریسرچ کرنے کی، ورنہ تو ہر معاملے میں کوشش ہماری کمپلیٹ ہوگی، دعا ہوگی ہماری، اور ساتھ ساتھ ہماری دعا بھی ہوگی. اس کو کہتے ہیں توکل. تو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ انہیں جواب دیں کہ وہ تو رحمان ہے جس پر ہم ایمان لے کر آئے ہیں. اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے، تو تم اس رحمان پر ایمان کیوں نہیں لے کر آتے؟ ہم تو اس پر ایمان لے آئے اور ہمارا سارا کا سارا توکل بھی اسی کے اوپر ہے کہ ہم پوری کوشش بھی کریں گے بچنے کی، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کی، اور دعا بھی کریں گے ہم ہدایت کے راستے پہ ہی رہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دے. فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. تو عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کھلی گمراہی میں کون تھا. شروع میں وہ کیا کہہ رہے تھے؟ جہنمی کیا کہہ رہے تھے؟ ان انتم الا فی ضلال کبیر، کہ ہم دنیا میں کیا سمجھتے تھے اور ان سے کیا کہتے تھے کہ تم تو کلیئر واضح گمراہی میں ہو، تم ہو جو گمراہ ہو. یہ ہم وارنرز کو کہتے تھے، رسولوں کو کہتے تھے، اور رسولوں کے جو ورثہ ہیں، علماء ہیں، جو بھی ہدایت کا ہمیں رستہ دیتا تھا، ہم انہیں کیا کہتے تھے کہ بھئی تم ہو گمراہی پہ. اللہ تعالیٰ اب یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ انہیں بتا دیں کہ عنقریب تمہیں پتہ چل جائے گا بھئی کون ہے کھلی گمراہی میں، کون رستے سے گما ہوا ہے، کون سا سیدھا رستہ ہے. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ ذرا سوچو، اگر تمہارا پانی گہرائی میں اتر جائے تو کون ہے جو لائے گا تمہارے پاس یہ صاف ستھرا پانی؟ مطلب اتنا زیادہ تم غور و فکر کر رہے ہو پوری صورت میں، اب یہ آخری پوائنٹ پہ بھی غور و فکر کر لو. آخری پوائنٹ جو ہمیں غور و فکر کرنے کے لیے، کانٹمپلیشن کے لیے، سوچنے کے لیے ہمیں دیا جا رہا ہے، ہمارے ذہن کو مجبور کرنے کے لیے اس بات پہ ہماری ساری کی ساری توجہ اس بہت ہی امپورٹنٹ بات پہ لائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے. اس کو ہلکا نہ لیجئے گا. پوری صورت کا اب آخر ہو رہا ہے. یہ آخری آیت کس طرف ہمیں لے کر جا رہی ہے؟ یہ آخری آیت جس میں پانی کی بات ہو رہی ہے. پانی کیا ہے؟ واٹر از دا مین انگریڈینٹ آف لائف. وہ مین انگریڈینٹ ہماری اپنی باڈی 70% آلموسٹ واٹر پہ بنی ہوئی ہے. پتہ نہیں 70 کے 90 چیک کر لیجئے گا، تھوڑا میرے ذہن سے نکل گیا. پوری جو زمین ہے اس کا کتنا پورشن پانی ہے؟ اس کا 69% از واٹر، ٹھیک ہے. ادر جو 31% ہے دیٹ از لینڈ. یہ مجھے پکا یاد ہے. تو اتنا زیادہ پانی، اور پانی نکلتا کہاں سے ہے؟ زمین کی گہرائیوں سے. اور آج کل جو ریسرچز ہیں نا وہ یہ بتاتی ہیں کہ یہ جو زمین کی گہرائی میں پانی ہے نا، اگر یہ مزید خطرناک سطح تک اگر نیچے گر گیا نا، ہم اس پانی کو حاصل نہیں کر سکیں گے. اسکارسٹی آف ریسورسز میں، ریسورسز کی کمی میں جتنی زیادہ پانی پہ بات ہوتی ہے، کسی چیز پہ بات نہیں ہوتی. پانی کے بغیر ہم زندہ ہی نہیں رہ سکتے. انسان کھانے کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے، پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. پانی میں جتنی مخلوق ہے 70% واٹر میں، 30% لینڈ پہ تو اتنی نہیں ہے. اس ساری مخلوق کا کیا بنے گا اگر پانی ہی نہ ہوا؟ اگر ہمیں پانی نہ ملے ہمارے جسم کا کیا بنے گا؟ ہم تو زندہ ہی نہیں رہ سکیں گے. اگر یہ بارشیں نہ ہوں تو یہ سارا جو کلائمیٹ ہے یہ سارا کیسے اپنے آپ کو مینٹین رکھے گا؟ ہمارا بنے گا کیا اگر پانی کی سطح اللہ تعالیٰ اتنی نیچے کر دیں اور ہم پانی کو ڈھونڈ ہی نہ سکیں؟ اور پانی بھی کون سا؟ ماء معین، صاف ستھرا پانی جو ہمیں پینے کے لیے چاہیے، جو ہمیں نہانے کے لیے چاہیے. بتایا کیا جا رہا ہے؟ بتایا یہ جا رہا ہے، پہلی آیت میں کیا بات ہوئی تھی؟ اللہ کی بادشاہت کی، اللہ کی قبضہ قدرت کی. اللہ کی بادشاہت اور قبضہ قدرت کا ظہور جہاں اللہ کی اتنی تخلیق میں ہو رہا تھا، وہاں سب سے زیادہ ہو رہا ہے پانی میں.
پانی کوئی اور دے سکتا ہے ہمیں؟ کوئی اور جو ہمیں پانی بنا کے دے دے، کوئی بھی نہیں. صرف اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی بادشاہت ہے اس پورے پانی کے اوپر، اللہ کی اتھارٹی ہے. کوئی پانی لا کر دکھائے، کوئی پانی نکال کر دکھا دے نیچے زمین کے اندر سے، صاف ستھرا پانی نکال کے دکھا دے، پینے والا پانی جس کے اوپر ہماری زندگی ڈیپینڈنٹ ہے. ہماری زندگی کی ابتدا پانی سے ہوئی تھی، انسان بنا ہی پانی اور مٹی کے مکسچر سے ہے، قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے یہ پروسیس. تو یہ جو پانی ہے جس کے اللہ تعالیٰ اپنی بادشاہت اور قدرت کی نا یہاں پہ الٹیمیٹ اگزامپل دے رہے ہیں، الٹیمیٹ. اس لیے یہ اگزامپل دی جا رہی ہے تاکہ ہمیں سوچنے سمجھنے پر مجبور کر دیا جائے کہ وہ پانی جسے تم کچھ سمجھتے ہی نہیں ہو، ایسے بہاتے ہو، ایسے استعمال کرتے ہو، اندھا دھند کھلم کھلا پیتے جا رہے ہو. روزے رکھے ہوئے پیاس کیا لگتی ہے، اور اتنی شدید پیاس لگتی ہے، کھلتے ہی ہم پانی پہ پانی، پانی پہ پانی چھوڑتے ہی نہیں ہیں. ہم دن میں 2 دفعہ تو نہا بھی لیتے ہیں، 3 دفعہ گرمیوں میں. سوئمنگ کرنا ہمارا شوق ہے، بارش میں کھیلنا کودنا ہمارا شوق ہے، پانی پہ غور و فکر کر ہی نہیں رہے. بھئی اس پانی کے بارے میں سوچو، اس پہ قدرت صرف اللہ کی ہے. اگر اللہ نے اپنی قدرت کا یہ جو ظہور کیا ہوا ہے نا، تمہیں دیا ہوا ہے کھلا پانی، اگر اللہ اسے لے جائے کرو گے کیا؟ کہاں جاؤ گے؟ تو بھئی تخلیق کے ذریعے سے خالق تک کیوں نہیں پہنچ رہے؟ خالق تک پہچاننے پہ تم کیوں نہیں آ رہے؟ ٹھیک ہے. تو یہ کیا بات ہوئی ابھی ہماری اس صورت کا جو آغاز تھا اور جو اختتام تھا ایک دوسرے سے ٹوٹلی ریلیٹڈ ہے، ایک دوسرے کو ملا دیتا ہے آپس میں. جب تک مجھے یہ بات نہیں سمجھ آئی تھی نا، مجھے صورت میں بڑی کنفیوژن رہتی تھی کہ سمجھ نہیں آ رہی. بیسکلی پورے قرآن مجید میں نا اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بکھری پڑی ہیں. یہ ایک صورت تو نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنی تخلیق کی نشانیاں بتا رہے ہیں، بہت ساری صورتوں میں اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی تخلیق کی نشانیاں بتاتے ہیں. خصوصاً صورت النمل میں تو بہت ہی زیادہ ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس صورت میں خاص بات کیا ہے؟ میں ہمیشہ یہ سوچتی رہتی تھی کہ خاص بات کیا ہے اس صورت میں. خاص بات اس ہر صورت میں نا کچھ منفرد ایسا ہوتا ہے جو اب نشانیاں تو باقی جگہ پہ بھی ہیں، لیکن وہاں پہ جو نشانیاں نا وہ کسی اور اینگل سے بتائی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ جو نشانیاں ہیں نا یہ اس اینگل سے بتائی جا رہی ہیں. یہ ساری کی ساری اللہ کی قدرت، اللہ کی بادشاہت کے ساتھ ریلیٹ کر کے ان نشانیوں کو بتایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اللہ کی قدرت اور بادشاہت کا ظہور ہو رہا ہے جن نشانیوں میں، جس تخلیق میں، ان کو یہاں پہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. یہ بکھری ہوئی نہیں ہے، یہ ساری کی ساری نشانیاں اس صورت میں ایک پراپر طریقے سے، منظم طریقے سے ہم تک پہنچائی گئی ہیں. اور اس لیے پہنچائی گئی ہیں تاکہ ہم غور و فکر کریں اور الٹیمیٹلی ہمیں اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے. اس کے نتیجے میں کیا ہو؟ قلیلا ما تشکرون. شکر کیوں نہیں ادا کر رہے؟ شکر ادا کرو، اور شکر ادا کرنے کے نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی عبادت میں بڑھ جائیں ہم. ٹھیک ہے، علم حاصل ہو گیا تو ہم اللہ کی عبادت میں بڑھ گئے. اب ہم سننے لگے ہیں انشاءاللہ اس سورت کی تلاوت، تو اس کو سنیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدیر. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال
قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.